جی وہ سب آپ کو کوئی کیونکہ مستورات کے سیشن ہے میرے پاس تقریباً 160-70 کے قریب سوال ہیں. ہم تو سوالات شروع کر دیں. ڈائریکٹ سوال شروع کرتے ہیں. مصعب ایک سوال یہ تھا کہ نیت کے حوالے سے تھا مصعب کہ کیا مرد اور عورت کی نیت کے اندر کوئی فرق ہوگا یا ایک ہی نیت ہوتی ہے؟ نیت میں کوئی فرق نہیں ہے، نیت کا طریقہ ایک ہی ہے، جو جس طرح مرد نیت کرتا ہے اسی طرح عورت بھی نیت کرے گی، نیت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ٹھیک. اور ہے مصعب جی. یہ ایک سوال تھا کہ کیا احرام سے پہلے کنگھی کر سکتے ہیں اور احرام پہننے کے بعد یا نیت کرنے کے بعد بھی کنگھی کی جا سکتی ہے؟ نیت کرنے سے پہلے کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک نیت نہیں کی ہے تب تک کنگھی کرنا جائز ہے، جب نیت کر لی ہے احرام میں داخل ہو گئے تو کنگھی کرنا منع ہو جاتا ہے. ٹھیک مصعب. اور مصعب یہ ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو اپنے چہرے کا جو پردہ ہے اس کے لیے آپ نے ایک بتایا تھا کہ کوئی جو عام نقاب ہے وہ نہیں پہن سکتے، تو اس صورت میں کس طرح سے اس کو چہرے کو کور کریں گے یہ بتا دیجئے. احرام کی حالت میں پردہ معاف نہیں ہوتا، پردہ کرنا ضروری ہے. البتہ احرام میں یہ پابندی ہو جاتی ہے کہ پردے کا طریقہ بدل جاتا ہے. عام حالات میں نوز بھی عورتیں پہنتی ہیں، اور عام حالات میں نقاب ایسی ہوتی ہے چہرے سے لگی ہوتی ہے. حالت حرام میں یہ پابندی ہوتی ہے کہ عورت کی نقاب چہرے سے دور رہے، چہرے سے لگی نہ رہے. یہ ترتیب ہوتی ہے حالت حرام میں. تو حالت حرام میں اس کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ ایک کیپ لینا پڑتا ہے تاکہ چہرے پہ نہ لگے. اس کے لیے ایک کیپ خریدنا پڑتا ہے، پہلے سے کیپ خرید کے، اور ایک بڑی نقاب لینا پڑتی ہے، چونکہ جو نارمل نقاب استعمال ہوتی ہے وہ کیپ کے ساتھ نہیں چلتی، کیپ کے ساتھ بڑی نقاب کی ضرورت پڑتی ہے. بڑی نقاب اوپر سے ڈالیں اور چہرے سے وہ دور رہے گی. بعض لوگ کیپ کے اوپر سل کے تیار کر کے رکھ لیتے ہیں پہلے سے. تو الغرض یہ ترتیب ہے کہ حالت حرام میں جو ہے عورتوں کی نقاب اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بدل جاتا ہے. جی جی. اچھا وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ جو مستورات ہیں وہ کیا اس سے بدبو سے بچنے کے لیے پسینے کی کیا پھٹکری کا یا کوئی ایسے لوشن کا ایسی کریم کا استعمال کر سکتی ہیں جس میں خوشبو نہ ہو؟ پھٹکری میں چونکہ خوشبو نہیں ہوتی ہے تو اس لیے پھٹکری تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لوشن عام طور پہ جو آتے ہیں اس لوشن میں عموماً خوشبو ہوتی ہے. بدبو سے بچنے کے لیے جو بھی لوشن عموماً اس میں خوشبو ملائی جاتی ہے، بدبو ختم کرنے کے جو لوشن ہوتے ہیں، تو اس لیے لوشن سے احتیاط کریں جب تک احرام میں ہے. پھر 10 تاریخ کو قربانی کے بعد بال کاٹ کے احرام کھل جاتا ہے، پھر لوشن استعمال کریں. وہ 2-3 دن جو احرام کی پابندیاں ہیں ان دنوں میں احتیاط کریں، پھٹکری استعمال کر لیں. ٹھیک. مصب یہ سوال اس میں 3-4 ہمارے سوال آ جائیں گے، شاید آپ اس کو ایک ساتھ ہی کر دیجیے گا. مصب وہ مستورات جن کے ایام قریب ہیں یا وہ مستورات جن کو ان میقات پر یا میقات کے فوراً بعد آنے پہ ایام کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ کون سا حج کریں جبکہ وہ میقات سے باہر رہتی ہیں؟ جو حج سے کافی دن پہلے آ رہی ہیں خواتین، وہ تو تمتع کا احرام باندھیں، چونکہ حج سے پہلے پاک ہو جائیں گی اور عمرہ کر سکتی ہیں. لیکن جو ایسے وقت میں جن کی آمد ہے کہ حج بالکل قریب ہے اور ماہواری کے ایام شروع ہو رہے ہیں، اور حج سے پہلے ان کے لیے پاکی ممکن نہیں ہے، ان کے ایام 5 دن ہیں، 6 دن ہیں، 7 دن ہیں، اور یہ 5 دن 6 دن مکمل ہوں گے حج پر جانے کے بعد عرفات کے دن مثلا. تو ایسی خواتین جو ہے وہ حج افراد کریں چاہے کہیں سے بھی آ رہی ہوں، کیونکہ جب حج سے پہلے پاکی نہیں ہو رہی ہے تو تمتع کرنا مشکل ہے، عمرہ نہیں کر سکتی. جب عمرہ نہیں کر سکتی ہیں تو عمرے کا احرام باندھا تو عمرہ چھوڑنا پڑے گا، پاکی تو حاصل نہیں ہوگی. عمرہ چھوڑنے کا دم آئے گا اور قضا عمرہ واجب ہوگا. تو اس لیے ان کے لیے افراد بہتر ہے. لیکن جو حج سے اتنا عرصہ پہلے آ رہی ہیں کہ حج سے پہلے پاکی حاصل ہو جائے گی ان کو، تو وہ تمتع کر سکتی ہیں، عمرے کا احرام باندھ کے آئیں، عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں. جب پاک ہونے بعد، پاک ہونے تک احرام کی حالت میں رہیں، انتظار کریں، احرام کی پابندیوں میں رہیں. جی. مصب اور مصب اگر یہ ایک سوال تھا مصب، پھر میں کیونکہ یہ ایام کے سوالات بعد میں بہت تفصیل سے آئیں گے. مصب ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہم احرام کی حالت میں جاگرز پہن سکتے ہیں، جو کمفرٹیبل جوتے ہوتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں مستورات؟ عورتیں جوتے پہن سکتی ہیں، سادے جوتے ہیں کوئی بھی ہو. حالت احرام میں عورتوں کے لیے جوتے پہننا منع نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے منع ہے. عورتوں کے لیے چپل میں جوتے میں پابندی نہیں ہے، بس سادے ہوں کوئی بھی ہوں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. مصب ایک سوال یہ تھا کہ کیا حالت احرام میں جو ہے وہ اسکارف جو ہے وہ کیا احرام کا حصہ ہی ہے یا اور دوسرا یہ کہ کیا ماسک پہن سکتی ہیں حالت احرام میں؟ اسکارف جو ہے یہ احرام کا حصہ نہیں ہے. اسکارف جو پہنا جاتا ہے وہ اس لیے عورتیں پہنتی ہیں تاکہ سر کے بال نہ ٹوٹے، اس کے احتیاط کے لیے پہنا جاتا ہے.
تو اسی لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو اسکارف کو نکال کے وضو کرنا پڑتا ہے، یا کم از کم ہاتھ کو اندر ڈال کے بالوں پر مسح کرنا پڑتا ہے۔ بعض عورتیں اسکارف کے اوپر مسح کرتی ہے تو ان کا وضو نہیں ہوتا، اور اگر اسی طرح طواف کریں گے تو دم دینا پڑے گا۔ تو اسکارف احرام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بال نہ ٹوٹیں اس کے لیے، چونکہ بال ٹوٹنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے احتیاطاً اس کا باندھ لیا جاتا ہے۔ تو اس کو جہاں ضرورت پڑے، جہاں نامحرم نہیں ہے وہاں نکالنے کی ضرورت پڑے نکال سکتے ہیں، وضو میں نکالنا ہے، کبھی غسل کرنا پڑ جائے نکالنا ہے تو اس کو نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو، چونکہ کوئی احرام کا حصہ نہیں ہوتا اس کا، ایک بال نہ ٹوٹنے کے لیے احتیاطاً اس کو باندھا جاتا ہے۔ اور ماسک کا پہننا یہ ہے کہ حالت حرام میں ماسک پہننا منع ہے، الا کہ کوئی پہلے سے بیمار ہو، الرجی وغیرہ ہو تو اس کی بیماری کی وجہ سے الگ ہوگا مسئلہ اس کا، اور اس کو فدیہ دینا پڑے گا، لیکن بیماری کی وجہ سے فدیہ ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں اختیارات دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو بیمار نہیں ہے وہ احتیاطاً پہنے تو یہ غلط ہے۔ اور جو بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ہم نوز پیس نہیں پہن، نقاب منع ہے، نوز پیس منع ہے، تو اس کے لیے ہم اسکارف پہن لیں، وہ ماسک استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ ماسک کا استعمال کرنا پردے کے لیے بھی غلط ہے، کیونکہ ماسک سے ایک تو پورا پردہ بھی نہیں ہوتا، دوسرا یہ چہرے پہ لگا ہوتا ہے تو اس کا فدیہ بھی آتا ہے، تو فدیہ الگ ہوتا ہے، اور نامکمل پردے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آدھا چہرہ کھلا ہوا آدھا چہرہ چھپا ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے جو صحیح ترتیب ہے اس پر عمل کیا جائے۔ جو چہرہ کھول کے یا بے پردہ عمرہ کرتی ہیں یا حج کرتی ہیں تو ان کا حج بھی ضائع ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، گناہ گار اپنے آپ کو گناہ کے ساتھ حج کرنا ہے، گناہ کے ساتھ عمرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ماسک پہننا حالات احرام میں بالکل منع ہے، مردوں کے لیے بھی منع ہے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے، سب کے لیے منع ہے، الا ہے کہ جو بیمار ہو، بیمار مستثنیٰ ہے، جس کو پہلے سے الرجی ہے اس کا فدیہ دینا پڑے گا اس کو۔ اچھا مصعب، اسی کے ساتھ آپ نے کیونکہ کہہ دیا تو وہ سوال بیچ میں تھا موجود مصعب، نوز پیس اور بندے اور چوڑیاں سونے کی اگر ایک عام مستورات پہنتی ہیں تو وہ پہن سکتی ہیں حالت احرام میں یا نہیں پہن سکتی؟ حالات احرام میں نوز پیس تو جیسے پہلے بھی بتایا احرام میں منع ہے، نوز پیس تو چہرے سے لگا رہتا ہے نا، تو نوز پیس تو نہیں پہن سکتی، پردہ تو ضروری ہے لیکن پردے کی ترتیب بتائیے، ویسے پردہ کرنا لازم ہے، بغیر پردے کے حج میں خرابی آتی، گناہ ہوتا ہے، خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی گناہ گار کرتی ہیں، تو اس لیے پردہ تو ضروری ہے، لیکن جس طرح بتایا کیپ لگا کے صحیح ترتیب کے ساتھ، وہ سب انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ارادہ کر لے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو ارادہ ہی نہیں کرے اس کو بوجھ سمجھے، جو بوجھ سمجھتا ہے اس کے لیے ہر چیز مشکل ہوتی ہے۔ ہماری ماشاءاللہ 5 بچیاں ہیں، سب اسکارف پہن کے حج بھی کیا ہے سب نے، اور ماشاءاللہ عمرے جب بھی جاتی ہیں تو وہی اسکارف کہہ رہے ہیں، یہ کیپ پہن کے سب نے حج بھی کیا کیپ کے ساتھ، بڑی نقاب کے ساتھ، اور سب عمرہ بھی کرتی ہیں سب، ہمیں گھر والی بھی ایسے ہی ہیں، سب کا یہ ترتیب ہے، تو جو عادی ترتیب بنا لے تو اس کے لیے مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، اور جو نہ بنائے تو اس کو آسان چیز بھی مشکل دکھتی ہے، تو مسئلہ یہ ہے۔ تو اس لیے البتہ دوسری نوز پیس اور یہ ماسک یا یہ سب چیزیں منع ہے، کیپ لگا کے بڑی نقاب استعمال کریں تاکہ چہرے سے دور رہے، یہ صحیح ترتیب ہے۔ مصعب اور دوسری بات یہ ہے کہ زیور وغیرہ جو ہے، جی کانوں کے بندے ہیں، چوڑیاں ہیں، یہ پہننا منع تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ احرام میں اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے، احرام میں وہ حاجی پسند ہے جو پراگندہ حال پراگندہ بال ہوں، سادگی پسند ہے۔ تو یہاں انسان زیب و زینت کرنے کے لیے نہیں آتا، یہاں تو انسان اللہ کے سامنے کی خدمت کے لیے تو بالکل 2 کفن کی چادریں پہن کے اللہ کہتا ہے تاکہ انسان کو اپنی موت یاد آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو حالات احرام میں سادگی پسند ہے، زیب و زینت پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ کیا میقات سے پہلے مستورات کا بھی غسل کرنا ضروری ہے؟ میقات نیت کرنے سے پہلے پہلے، یا پہلے ایک آدھ دن پہلے بھی اگر غسل کیا ہوا ہے اور بال ناخن وغیرہ کاٹے ہوئے ہیں تو وہ جائز ہے اس میں؟ ناخن تو پہلے بھی کاٹ لی تو ایک دن پہلے بھی تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن غسل کرنا جب نیت کی جاتی ہے اس وقت سنت ہوتا ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر سے جب نکل رہی ہیں نا حج کے لیے، جی بعض عورتیں جو آتی ہیں جہاز سے آ رہی ہوں یا گاڑی سے آ رہی ہوں، تو اپنے گھر سے غسل کر کے تیار ہو کے نکلیں۔ اب گاڑی اگر میقات پہ رکتی ہے تو وہاں بھی دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، ایک تو رش ہوتا ہے، موقع نہیں ہوتا، تو مرد حضرات کے لیے موقع ہے تو وہ کر لیں۔ تو عورتیں اب گھر سے مردوں کو بھی کر کے نکلنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی میقات پہ مردوں کو موقع ہے تو دوبارہ کر لے، ورنہ گھر کے کافی ہو جائے، تو گھر سے کر کے نکلے غسل تیاری کر کے نکلتے وقت، اور نیت میقات جہاز میں بیٹھنے والے تو بیٹھتے ہی فوراً نیت کر لینا چاہیے ان کو، گاڑی والے میقات پہ نیت کر لیتے ہیں، تو یہ ترتیب ہے۔ تو غسل سنت سب کے لیے ہے، البتہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے کا جو غسل ہوتا ہے اس سے یہ سنت پوری نہیں ہوتی۔ اور مصحف جس کا سفر اگر ایک دن پہلے ہو رہا ہے، جیسے ریاض سے آ رہے ہیں، دمام سے آ رہے ہیں، ان کو ایک دن پہلے ہی تقریباً نکلنا پڑ جاتا ہے؟ نہیں وہ تو ایک دن پہلے نکلیں گے، لیکن احرام تو باندھ کر آئیں گے نا، بغیر احرام کے تو نہیں آئیں گے۔ غسل جو ہے احرام کے ساتھ سنت ہے، احرام باندھتے وقت۔ اچھا آپ ٹھیک۔ آپ 10 دن پہلے آئیں، مہینہ پہلے آئیں، حاجی تو مہینہ پہلے بھی آتے ہیں، تو احرام باندھ کے آتے ہیں نا، تو چاہے عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو،
اب حاجی قران والے مہینے احرام میں رہتے ہیں، افراد والے حاجی آتے مہینہ احرام میں رہتے ہیں، تو احرام سے پہلے، چاہے ایک دن پہلے ہو چاہے 10 دن پہلے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اچھا وہ سب، اگر اسی کو سوال کو تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں سب، اگر یہ ریاض سے کوئی مستورات آ رہی ہیں، انہوں نے احرام اپنے عام کپڑے جو تھے وہ پہن لیے، عبایا وہ پہن لیا، لیکن نیت انہوں نے میقات پہ کی ہے، اس درمیان میں اگر کوئی انہوں نے کچھ کھانا کھایا ہے، کچھ خوشبودار چیز لی ہے، یا صابن سے ہاتھ دھوئے، تو مسئلہ تو نہیں ہے میقات سے پہلے پہلے تک؟ نیت کرنے سے پہلے اگر ایسا کوئی کام ہو جائے تو اس میں کوئی جرمانہ نہیں ہے، چونکہ ابھی نیت نہیں کری۔ اب چونکہ غسل گھر پہ کیا ہے تو نیت جا کے اگر میقات پہ گاڑی رکتی ہے وہاں پہ جب نیت کرنا ہے تو پھر اس درمیان میں اگر صابن سے ہاتھ دھو لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ابھی احرام کی نیت ہی نہیں کی گئی، ابھی احرام میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ٹھیک۔ مطلب ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہم یہ اپنے کیمپس کے اندر جو، سوری، جو احرام کے اندر جو عبائے کے اندر جو پہنتے ہیں، کیا اس میں کچھ آسان کپڑے پہن سکتے ہیں، ٹی شرٹس یا ٹراؤزرس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں؟ کپڑا وہ ہو جو اسلامی لباس ہو، بیت اللہ یا اللہ کا گھر ہے، یہاں انسان آ رہا ہے مقدس مقام پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس لباس سے منع کیا ہے جس میں مردوں کی مشابہت ہو، اور ہر اس لباس سے منع کیا ہے جس میں غیروں کی مشابہت ہو۔ آج کل عورتوں کے اندر انگریزوں کے لباس آ گئے ہیں، کافروں کے، اور آج کل بہت سی عورتیں زنانہ مردوں کی طرح پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب وہ لباس ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے عورت اپنی آخرت برباد کرتی ہے۔ تو بیت اللہ آتے وقت بھی اس سے توبہ نہ کرے تو پھر کب کرے گی توبہ؟ کہ بھائی ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، غیروں کے لباس پہننے میں، غیروں کے نقل کرنے میں ہے۔ ہمارا تو اسلام تو یہ تھا کہ ہم غیروں کو اپنی تہذیب سکھاتے، اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی تہذیب کیا، اپنی اسلام کیا سکھاتے ہیں، ہم تو ان کی نقل کر رہے ہیں۔ بے حیائی کا لباس، پینٹ شرٹ عورت کے لیے بے حیائی کا لباس ہے، یہ ایک تو مردانہ لباس، اس کا گناہ الگ ہے، اور بے حیائی کا لباس ہے۔ ہر وہ لباس جو غیروں کا ہے جس میں بے حیائی کا لباس ہے وہ پہننا ناجائز، اس کے علاوہ کچھ بھی پہنے، آپ آرام دہ کپڑے پہنے، آرام دہ شلوار قمیص پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا لباس جو بے حیائی کا ہو، چست ہو، ٹائٹ ہو، یہ بے حیائی کا لباس ہوتا ہے۔ وہ لباس جس میں کہیں ہاتھ کھلا ہے، کہیں پیر کھلا ہے، کہیں جسم کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، یہ بے حیائی کے لباس ہے۔ تو بے حیائی سے جو عورت توبہ نہ کرے اس کا حج قبول کیسے ہوگا؟ تو بے حیائی کا لباس نہ پہنے، انگریزوں کا لباس نہ پہنے، مردوں کا لباس نہ پہنے، باقی آپ کچھ بھی سادگی کے ساتھ اپنے آرام دہ کپڑے پہنے، کوئی حرج نہیں۔ اور مطلب یہ دوران احرام جو ہے وہ متعدد دفعہ لباس بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کباہت تو نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالت احرام میں اگر ضرورت پڑ جائے جب بھی ہو کپڑے عورت بدل لے، یا مرد کے احرام خراب ہو جائے مرد احرام بدل لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، احرام کی چادریں بدلنا اور عورت کے لیے اپنے کپڑے بدلنا حالت احرام میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ یہ احرام کی حالت میں اگر چھوٹا بچہ ساتھ ہے اور اس کو پیمپرز وغیرہ تبدیل کروانے یا صفائی کرنی ہے، تو کیا پلاسٹک کے گلوز پہن کے وہ صفائی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو پلاسٹک کی گلوز پہن کے عورت جو ہے اس میں دھلانے میں کرنے میں، اگر صابن میں استعمال کرے تو ہاتھ میں نہیں لگ رہا ہے نا، گلوز پہنی ہوئی تو کوئی حرج نہیں، عورت کے لیے گلوز پہننا جو ہے ضرورت کے وقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور مصعب اسی طرح سے اگر کوئی کپڑا واش کرنا ہو تو وہ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ضرورت پڑ جائے تو گلوز پہن کے اگر ممکن ہو تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ کیا احرام کی حالت میں کوئی گرمی زیادہ ہے، سن گلاسز لگا سکتے ہیں مستورات، اگر زیب و زینت مقصد نہ ہو؟ سن گلاسز اگر واقعی میں ضرورت ہے، کیونکہ خیموں کے اندر اور باقی بسوں میں عورتوں کا سفر ہوتا ہے، دھوپ میں وقت تو بہت کم گزرتا ہے، اگر دھوپ میں واقعی ضرورت پڑے تو ضرورت کے وقت لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ مستورات کے جو کپڑے ہیں، وہ یہ شاید پہلے بھی سوال آیا تھا مصعب، یہ مستورات کے کپڑے ہیں وہ تو صرف میں دھلے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اسمیل ہوتی ہے، پرفیوم کچھ، وہ کیا اس سے مستثنی ہے وہ اسمیل جو کہ کپڑوں کی آتی ہے عمومی طور پر دھلی ہوئی؟ نہیں، عموماً عورتیں خصوصاً جو آج کل وہ صابن یا ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جس میں کپڑوں میں اچھی خوشبو آتی ہے۔ جی۔ تو خیر احرام کی حالت میں جب جا رہے ہیں تو کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو دھونے کے بعد پانی سے اچھی طرح دھو لیں تاکہ خوشبو نہ رہے یا بالکل معمولی رہ جائے۔ تو معمولی خوشبو اگر رہ جائے تو احرام پہننے کے بعد اس کو پہنے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ جو خوشبو والی جس میں خوشبو آ رہی ہے اس کو مسئلہ جب بنتا ہے جب حالت احرام میں اگر کسی نے ایسا دوپٹہ پہنا ہوا جس میں خوشبو ہے، اب اس کو وضو کرنے کے لیے اتار کے رکھا اور اس کو اگر دوبارہ پہنی کی تو اس کو فدیہ آئے گا، چونکہ اس میں خوشبو کی مہک ہے، یہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس لیے دوپٹہ وغیرہ میں جس چیز کو بار بار اتارنا پڑتا ہے، پہننا پڑتا ہے،
ایسی چیز میں وہ استعمال کرے جس میں خوشبو نہ ہو بالکل. باقی دوسرا اپنا شلوار شرٹ میں جو ہلکی سی خوشبو ہے، چونکہ اس کو بار بار اتار کے پہننا نہیں پڑتا تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو جس کو اتار کے پہننا پڑے حالت احرام میں، تو وہ لباس جو پہلے خوشبو تھی اس میں، اس کو پہن لیا، پھر اتار کے دوبارہ نہیں پہنا تو اس میں کوئی فدیہ نہیں آتا. لیکن اگر اس کو اتار کے دوبارہ پہنے احرام کی حالت میں تو مسئلہ ہو جائے گا. پہلے تو پہنا تھا اس وقت نیت نہیں تھی، نیت کرنے سے پہلے پہنا تھا تو مسئلہ نہیں تھا. نیت کرنے کے بعد اگر دوبارہ پہنا جائے گا تو مسئلہ بنتا ہے. تو اس لیے جو چیزیں دوپٹہ وغیرہ جس کو بار بار اتارنا پڑتا ہے پہننا پڑتا ہے، تو اس چیز کو اس کو پہننے میں احتیاط کریں. یا اگر کپڑے بدلنا ہے تو اس میں بھی مسئلہ ہوگا بدلنے میں. ایسا کپڑا پہنے جس میں خوشبو نہ ہو. خوشبو والا کپڑا اگر ہے تو اس کو اتار کے دوبارہ پہننے میں یا اس کو نئے کپڑے پہننے میں احرام کی حالت میں مسئلہ بنے گا. ٹھیک مصعب، مصعب ایک سوال احرام کے حوالے سے ہی تھا کہ ایک سوال احرام کے حوالے سے تھا مصعب کہ جی احرام کی حالت میں کیا متعدد دفعہ اسکارف بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں، یا وہی جو لیا تھا وہی چلانا پڑے گا؟ اسکارف جو پہنا تھا، جی ہاں اسکارف تو عورت تبدیل کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. بس ہم نے کہا کہ تبدیل کرنے میں اس کا خیال رکھے کہ جو خوشبو جس میں مہک رہی ہو اس کو احرام کے درمیان میں اس کو استعمال نہ کریں، اس کو نہ پہنیں. جو پہلے پہن لیا خوشبو والا ہلکی تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جی. اتار کے دوبارہ پہننا ہے تو لیکن تبدیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں اس کا. اچھا مصعب، ایک سوال اسی سے آگے ہے کہ اگر جب احرام کی حالت سے فارغ ہو جائیں گے تو کیا مستورات ان حالات میں کوئی عطر یا پرفیوم لگا سکتی ہیں، ایسی ہی عام حالت کہ وہ عام نکل آئی ہیں اس کنڈیشن؟ عورت کے لیے عطر لگانا منع نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے خوشبو وغیرہ کا استعمال اصلاً شوہر کے لیے ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو معاشرہ یہ بن گیا ہے کہ غیروں کے لیے عورتیں استعمال کرتی ہیں، گھر میں شوہر کے لیے استعمال نہیں کرتی ہیں. جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو ساری خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں. تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے مسجد بھی جائے، اللہ کے گھر بھی جائے نا، تو وہ بدکار عورت ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس لیے عورت گھر میں خوشبو استعمال کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جہاں مجمع ہوتا ہے، جہاں نامحرم مرد ہوتے ہیں، وہاں جانا ہے، راستوں سے گزرنا ہے، بسوں میں بیٹھنا ہے، تو وہاں خوشبو استعمال کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہوتا. ٹھیک. اور مصعب اگر ایسی اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ اب یہ میقات سے متعلق سوال ہے کہ ریاض سے آنے کا ارادہ ہے اور حج تمتع کا ارادہ ہے مصعب، لیکن وہ شاید ایام آنے کا خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا ہم اگر میقات سے رستے میں آتے ہوئے ایام آ گئے تو کیا ہم اس کو حج کی نیت کو تبدیل کر سکتے ہیں اگر میری تمتع کی نیت تھی میقات پہ؟ نہیں، میقات پہ نیت کرنے سے پہلے پہلے ارادہ تمتع کا تھا، میقات پہ جی پہنچ کے جی افراد نیت کر لی، تمتع کا ارادہ ہی نہیں کیا. کیونکہ نیت کرنے سے پہلے تو پھر کوئی بھی ارادہ کر لے، انسان کو اختیار ہے. لیکن اگر آپ نے تمتع کی نیت کر لی تو پھر جی. مسئلہ بنے گا. پھر یہ ہے کہ اگر آپ پاک نہیں ہوتی ہیں تو پھر افراد کی نیت کر لیں اور عمرے کو چھوڑ دیں، عمرے کی نیت ختم کر دیں. لیکن اس کی وجہ سے ایک دم دینا پڑتا ہے اور پھر یہ عمرہ بعد میں قضا کرنا پڑتا ہے. تو نیت بدلنے کی وجہ سے دم بھی آتا ہے، قضا عمرہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک مصعب. مصعب ایک سوال یہ تھا کہ جب ہم جب سفر کر کے مکہ میں داخل ہوں گے تو اس وقت چھٹا یا ساتواں دن ہوگا ایام کا. تو کیا ایسی صورت میں میں تمتع کر لوں اور 2 دن باقی ہوں گے میرے ان کے پاک ہونے میں؟ تو ایسی صورت میں کیا تمتع کی نیت کی جا سکتی ہے اور احرام میں رہ کے پھر حج سے پہلے پاک ہو کے پھر تمتع کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ہم نے پہلے واضح کر دیا نا. جو حج میں جانے سے پہلے پاک ہو رہی ہے جی تو وہ تو تمتع کی نیت کر لے، عمرے کی نیت کر لے. لیکن اگر اس کو یہ اندازہ ہے کہ میری پاکی 8 تاریخ کو مکمل ہوگی یا 9 تاریخ کو مکمل ہوگی تو پھر اس کو جو ہے افرادی کرنا چاہیے، اس کو تمتع کرنا مناسب. جو 8 تاریخ کو بھی اگر پاک ہوگی، 8 تاریخ کو تو عمرہ کرنا ممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ گروپ والے اگر مینا لے جائیں تو مینا سے آنا جانا یہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو 8 تاریخ کو بھی اگر کوئی پاک ہوتا ہے تو عمرہ کرنا ممکن ہے، لیکن اگر مینا چلا گیا تو وہاں سے واپس آنا اور پھر دوبارہ واپس خیمے تک جانا یہ کافی اس میں مسائل ہوتے ہیں. اچھا تو اس مصعب. لیے جی جی. تو افراد جس کا 8 یا 9 کو پاکی ہے تو وہ افرادی کی نیت کرے، تمتع کی نیت ہی نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یہ ڈر ہے کہ وہ آگے جا سکتے ہیں اس لیے وہ پھر افراط ہی کی نیت کرے. جی جی. اور مصعب ان کے کوئی ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ نہیں، حج کا ثواب پورا ملتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں لکھا ہے نا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، وہ بھی یہی نیت کر کے آئی تھیں سب کی طرح، اللہ کے نبی کی طرح سب کو تمتع. لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب یہ مسئلہ ہو گیا، ماہواری شروع ہو گئی تو پریشان ہوئی اور ان کو کافی غم ہوا کہ سب تو عمرہ کر رہے ہیں، ہم عمرہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا غم مت کرو، یہ تو اللہ نے ایک لکھی ہوئی چیز ہے. تو نیت کا ثواب تو پورا مل جاتا ہے. جس کا تمتع کا ارادہ ہے اور عورت ناپاک ہو گئی
تو اس کو پورا ثواب ملتا ہے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، پہلے سے گولیاں شروع کر دیتی ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں یہ شیطانی گولیاں ہیں، ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ سب گولیاں روکنے والی عورتوں کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ ڈاکٹروں کو تو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ حج میں اتنا چلنا پڑتا ہے کہ عورت گولی کھا کے بھی اسپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، گولی کھا کے بھی جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ کافی جو معاملہ 5 دن میں پورا ہونا ہے وہ پھر 10 دن تک چلتا ہے، 12 دن تک چلتا ہے، 15 دن تک چلتا ہے، اسپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، نمازوں کا مسئلہ، تو اس لیے اس طرف تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ نارمل جو اپنے عادت کے دن ہے اس کے حساب سے، اب اگر کوئی افراد بھی کر رہا ہے اور اس کو تمتع کا ارادہ تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ تمتع کا ثواب ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ ٹھیک مصعب، آپ نے یہ بات ایکچولی لے ہی آئے سوال کے اندر، تو اصل میں ایک مستور ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے ابھی اسی وجہ سے گولیاں کھا لی، اور اب اس وقت وہ بڑی پریشانی کا شکار ہے، تو اب کیا کیا جا سکے، اور اگلوں کو بھی نصیحت کر دیں اگر آپ مزید کرنا چاہیں تو۔ اور وہ پریشانی کا شکار ہیں تو بہرحال اپنا مسئلہ تفصیل سے پوچھ لیں، کیونکہ اس میں مسائل بگڑ جاتے ہیں، ان کو نہ نمازوں کا پتہ چلتا ہے، نہ طواف کب کریں، عمرہ کب کریں، اور مسائل بگڑتے جاتے ہیں۔ تو الغرض پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ گولیوں کو بند کر دینا چاہیے، جس نے شروع کر دی ہیں وہ گولیوں کو بند کر دے۔ اللہ کے نظام میں دخل دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اللہ نے جو نظام بنایا نا اس میں دخل دینے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، فطرتی نظام ہے، قدرتی۔ پہلے بھی تھا حکیموں کے بعد اسے دوائیاں ہوتی تھی روکنے کی، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی مشورہ نہیں دیا کسی کو کہ بھئی گولی کھا لو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، یا جا کے کسی عطار سے حکیم سے دوا لے لو، بلکہ تو یہ چیز چونکہ فطرت کے خلاف ہے، نظام الہی کے خلاف ہے، تو اس طرف جانا ہی جو ہے یہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ میرے ساتھ کافی کنگ فیصل ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے، سعودی عرب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، ہاں، وہاں کے ڈاکٹر تھے، کئی ایک نہیں کئی ڈاکٹر تھے۔ ہم نے حد سے پہلے چونکہ سیشن میں سب کو منع کیا بھئی آپ لوگ گولیاں استعمال نہ کریں، لیکن ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جی پھر جب حج میں ساتھ میں رہے اور گولیاں کھلائیں اپنی بیویوں کو، بعض ان کی عورتیں بھی بعض کی ڈاکٹر تھیں، پھر جب مسائل بگڑ گئے حج کے بعد روتے رہے کہ ہم مان لیتے تو صحیح میں عافیت میں رہتے، دین اب تک ختم ہو چکے ہوتے، لیکن اب مسئلہ پریشانی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمرہ کریں، طواف کریں نہیں کریں، ایسے مسائل چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ گولیاں کھانے سے مسائل ہمیشہ بگڑتے ہیں۔ کوئی شاذ و نادر اکا دکا عورت ہوتی ہے، کسی کا مسئلہ نہیں بنا، ورنہ عام طور پہ حج میں سب کے مسائل بنتے ہیں۔ حج میں چونکہ چلنے کا اتنا معمول نہیں ہوتا عورتوں کا، اب یہاں اتنا چلنا پڑتا ہے، تو عمرے میں بھی یہ حال ہے، حج میں بھی یہ حال ہے۔ تو یہ گولیاں جو ہے ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، مزید بگڑتا ہے۔ تو بہرحال اب جس کا مسئلہ بگڑ گیا ہے گولیوں کو چھوڑ دے اور اپنی ترتیب سے مسئلہ پوچھ لے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ بگڑنے کے بعد مسائل اس کا حل ہوتا ہے، پھر کس طرح کیسے کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، کون سے دنوں میں نماز پڑھنا ہے۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے گولیاں شروع کر کے دن بڑھتے جاتے ہیں، کبھی بات ہوتے 15 15 دن نماز نہیں پڑھتی کہ اسپاٹنگ ہو رہی ہے، حالانکہ گناہ گار ہوتی ہے، چونکہ ماہواری میکسیمم 10 دن ہوتی ہے، 10 دن کے بعد ماہواری ہوتی نہیں، بعد میں جو خون آتا ہے وہ سیاضے کا ہوتا ہے، اس میں نماز فرض ہوتی ہے، لیکن وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ اسپاٹنگ ہو رہی تو نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں، الٹا گناہ میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے مسائل تفصیل سے ہے خود پوچھ لیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا جو ان کے مسائل بگڑ چکے ہیں۔ ٹھیک، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ جدہ سے جا رہی ہیں اور ان کے ایام میں ہوں گی، اور حج افراط ہی کر رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ڈائریکٹ مینا جا سکتی ہیں؟ نہ کہ وہ افراد کر رہی ہیں تو طواف قدوم کریں، ان کے شوہر طواف قدوم کریں، تو کیا ان کے شوہر اور وہ دونوں مینا چلے جائیں؟ یہ سوال ہے اصل میں۔ جدہ والے جو ہیں ان کے لیے حج افراد ہے، اور جی۔ جدے والوں کے لیے طواف قدم باقاعدہ، جس طرح طواف قدم میں یہ حج افراد میں طواف قدم سنت ہوتا ہے، لیکن جدے والے چونکہ میقات کے اندر ہیں، بیت اللہ کے قریب رہنے والے ہیں، مکے کے قریب ہیں، تو اس لیے ان کے لیے طواف قدم مسنون نہیں، نفل ہوگا، اگر کوئی کرے تو نفل، نہ کرے سیدھا مینا چلے جائے، وہ بہتر ہے، سیدھا مینا چلے جائے کوئی حرج نہیں۔ اور مطلب ان کے شوہر بھی مصعب ان کے ساتھ ہی چلے جائیں تو ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں؟ جی اگر ان کے شوہر جو ہے، محرم جو ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مینا چلے جائیں؟ جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی مینا چلے جائیں سیدھا۔ ٹھیک، تو صاحب اب جی یہ ایام کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات ہیں۔ صاحب ایک ایک سوال یہ تھا کہ وہ تو آپ نے حج کے سوال دے دیا سب اپنے جواب، مصعب یہ سوال یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ ایام آنے کا خطرہ ہو تو، اور طواف شروع کیا ہوا ہو یا شروع کرنے والی ہوں، تو ایسی صورت میں اگر کسی طرح سے اس کو روک لیا جائے، تو کیا طواف مکمل ہو جائے گا یا کر لیا جائے گا؟ مطلب کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے، یا ٹیشو اس طرح سے رکھ لیا جائے کہ ناپاکی باہر نہ آئے، تو ایسی صورت میں کیا طواف ہو جائے گا؟ ہاں، اگر یعنی
یہ ہے کہ کسی کو اسپاٹنگ کا یا لیکوریا کا مسئلہ ہے بعض عورتوں کو، اور وہ جو ہے احتیاطاً اندر کوئی ایسی چیز رکھ لیں کہ خون باہر نہ آئے، جب تک خون اندر رہے گا، چونکہ اگر ٹیشو کے باہر کی حصے کی طرف آ گیا تو تب تو وضو بھی ٹوٹے گا، یا اگر ناپاکی دینی تو پھر سب منع ہی ہو جائے گا اگر حیض شروع ہو گیا۔ تو جب تک باہر نہ آئے تو اب تک تو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور ناپاکی شمار نہیں ہوتی جب تک اندر رہے، اگر باہر آ جائے تو پھر ناپاکی شمار ہوتی ہے جی۔ اچھا وہ صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ ایام کی حالت میں کون سے اعمال کر سکتے ہیں اور کون سے اعمال نہیں کر سکتے حج کے، اور کون سے اعمال رک جائیں گے حج کی مطلب ایام کی وجہ سے؟ حالت حرام میں عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں حج کے تمام اعمال کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ جس طرح سارے لوگ حج کر رہے ہیں تم بھی حج کرو، یعنی اس عورت مینا جائے گی، عرفات جائے گی، مزدلفہ جائے گی، کنکری مارے گی، سب کر سکتی ہے۔ فرمایا غیر اللہ تطوفی بالبیت، تم طواف نہیں کر سکتی، یعنی حرم نہیں جا سکتی، حرم جانا اور پاکی کے بعد ہوگا، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سب منع نہیں حالت ہے ناپاکی کی حالت میں۔ تو عورت کثرت سے ذکر کرے احرام کی حالت میں، اب چونکہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، نماز اس کی، اور باقی یہ ہے کہ تلاوت نہیں کر سکتی، باقی تسبیحات پڑھے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، لبیک کثرت سے پڑھے، تو تسبیحات، ذکر، درود شریف، لبیک یہ سب کثرت سے پڑھتی رہے۔ صرف نماز منع ہے، قرآن پاک پڑھنا منع ہے، اور حرم جانا منع ہے، یہ پاکی کی بات کرے گی یہ ساری چیزیں جو ہے جی۔ باقی تو سارے صاحب اعمال کرے اور اپنے اوقات کو کثرت سے ذکر میں گزارے اور کثرت سے لبیک پڑھنے میں گزارے اپنے اوقات کو ٹھیک، اچھا جی۔ مصعب آپ نے لبیک کا ذکر کر دیا، مستورات کی لبیک کی جو وہ آواز ہے وہ مردوں کی طرح ہوگی یا کم ہوگی، یہ بھی بتا دیجیے گا؟ عورتوں کے لیے لبیک پڑھنے میں یہ ہے کہ وہ آہستہ سے لبیک پڑھتی ہیں، مردوں کی طرح زور سے پڑھنا منع ہے۔ مرد حضرات زور سے لبیک پڑھتے ہیں، عورتیں آہستہ سے لبیک پڑھتی ہیں۔ عورتوں کی آواز اپنے کان تک آئے، دوسروں تک نہ جائے، مردوں کی آواز اتنی زور سے پڑھیں کہ دور تک آواز جائے، تو عورتوں کی آواز آہستہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک حکم ہے کہ عورت نماز میں، پہلے جب خواتین صحابہ کے زمانے میں مسجد میں آتی تھیں وہ پیچھے ہوتی تھیں، تو اگر امام سے غلطی ہو جائے، کسی مرد نے جو لقمہ نہیں دیا، عورت نے کو موقع ملا لقمہ دینے کا، تو اللہ کے نبی نے کہا منہ سے کچھ نہ بولے، سبحان اللہ ذکر بھی نہ کرے، چونکہ مرد ہیں ان کے کانوں میں آواز جائے گی، سبحان اللہ بھی نہ کہے، الحمدللہ بھی نہ کہے، بلکہ ہاتھ کو ہاتھ پہ مار لے ہیں۔ یہ حکم ہے حدیث پاک کے اندر، بخاری مسلم میں حدیث میں یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ مار لے کہ امام سمجھ جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی آواز کو نامحرم نہ سنے، تو آہستہ پڑھے، اور ٹھیک مصعب، اگر ایک سوال یہ تھا کہ اگر احرام کی ناپاکی کی حالت میں مینا کے اندر جب اگر پاک ہوتے ہیں تو پھر وہیں پر جو ہے وہ غسل کر کے جو ہے وہ اپنے نئے کپڑے تبدیل کر کے وہیں سے نیت ہوگی، یا پھر نیت جو چل رہی ہے پرانی وہی نیت ساتھ رہے گی، یا دوبارہ لبیک نہیں، پڑھنا پڑے گا؟ جو عورت نیت کر کے آئی ہے، جی چونکہ ناپاکی کی حالت میں ہم نے اپنے بیان وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نیت کرنا منع نہیں ہے۔ جو عورت حیض کی حالت میں اگر آ رہی ہے تو وہ عورت میقات پہ نیت بھی کرے گی اور لبیک بھی پڑھے گی، خالی نماز نہیں پڑھے گی، اس کو 2 رکعت نفل کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی نیت کرے اور لبیک پڑھے، احرام میں داخل ہو جائے، نیت کرنے کے ساتھ لبیک پڑھنے کے ساتھ احرام میں داخل ہوتا ہے، اس کی نیت بھی ہو گئی، لبیک بھی ہو گئی۔ اگر عمرے کی نیت کر کے آئی ہے تو اب احرام میں ہے، احرام میں رہے گی، وہ پابندیوں میں رہے گی، تو اس کی نیت لبیک ہو گئی، اب اس کو دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ نیت کرنا اس کے لیے غلط ہوگا، اس سے دوبارہ نیت کرنے سے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے جرمانہ بھی آ سکتا ہے۔ تو جو میقات پہ نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، بس وہ کافی ہے۔ دوبارہ جب غسل کرے گی پاک ہونے کے بعد تو نیت نہیں کرے گی، وہ تو ہو چکی ہے، اب لبیک پڑھے گی، خالی لبیک تو پڑھنا ہے پورے احرام میں، تو خالی لبیک پڑھے گی، نیت تو پہلے ہو چکی ہے، اب نیت کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، خالی لبیک پڑھے گی، بس اتنا کافی ہے اس کے لیے، اور نہ کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہے۔ جیسے عورت مکے میں ہے، اب پاک ہو گئی تو بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ اب مسجد عائشہ جانا پڑے گا، نہیں، جب نیت کر کے آئی ہے، جو عورت بغیر نیت کی آئی ہے اس کے لیے مسئلہ ہے، اس نے میقات سمجھا کہ ہم تو ناپاک ہے، نیت نہیں کر سکتے، غلط سمجھ لیا، تو غلط سمجھنے کی وجہ سے بغیر نیت کرے لبیک پڑھے ایسے آ گئی، تو اس کو لیے تو میقات جانا پڑے گا، مسجد عائشہ جائے گی، وہاں سے احرام باندھ کے دم بھی دینا پڑے گا، تو اس کو اصل تو یہ ہے کہ واپس طائف کی میقات جائے، یا ویسے ہی بڑی میقات ہے جحفہ یا ذوالحلیفہ وہاں جائے، لیکن وہاں نہیں جاتی، مسجد عائشہ سے کرتی، چونکہ بغیر نیت کے آئی ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے، تو دم دینا پڑے گا۔ تو جو نیت کر کے لبیک پڑھ کے آئی ہے اس کو اب دوبارہ نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ دوبارہ الگ سے نیت کرنے کی ضرورت ہے، پانی سے غسل کرے بغیر صابن کے، صابن چونکہ منع ہے، شیمپو منع، سب منع، بغیر اس کے غسل کرے اور دوبارہ غسل کر کے احرام کی پابندیوں میں واپس آ جائے اور لبیک پڑھتی رہے خالی بس۔ ہاں ٹھیک مصعب، ٹھیک مطلب ایک سوال یہ تھا کہ اگر طواف یا عمرہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ
کچھ اسپاٹنگ آئی ہوئی ہے یا ایام شروع ہو گئے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ عمرے کی قضا کی جائے گی یا غالب گمان رکھا جائے گا؟ کس طرف جائیں گے؟ اگر سعی کے بعد جو ہے پتہ چلا، تب تو غالب یہ ہے کہ سعی کے دوران ہوا ہوگا، تب تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر طواف کے بعد پتہ چلا تو اس میں تو مسئلہ ہوگا۔ ابھی یہ ایام شروع ہو گئے تو اس کو یا تو انتظار کرنا پڑے گا پاکی، یا اگر حج کا موقع قریب ہے تو بہرحال اب اس میں تفصیل ہوگی۔ اگر عورت عمرہ کر رہی ہے حج تمتع کا، اور جی ایک اہم بات یہ ہے کہ جن کو نفل عمرہ کرتی ہیں نا عورتیں، عمرے تمتع کا عمرہ ہو گیا، رکی ہوئی ہیں، ایک نفل عمرہ کرنا چاہتی ہیں، تو نفل عمرہ کرنے والے کے لیے اگر ایام کے دن قریب ہوں، اس کو معلوم ہے کہ ایام آنے والے ہیں، اور عورتوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کو 3 دن پہلے آ جاتے ہیں، بعض کو 4 دن پہلے، بعض کو 5 دن پہلے ایام شب تاریخ جو ہے، تو جب ایام کے دن قریب ہوں تو اس کو نفل عمرے کا اس کا احرام بالکل نہیں باندھنا چاہیے، اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نفل عمرے کے لیے۔ اگر عمرہ کر کے مکے میں ٹھہری ہوئی ہے کوئی عورت اور اس کو نفل عمرہ کرنا ہے اور ایام کے دن قریب ہیں، تو اب وہ کہیں نہ جائے، احرام نہ باندھے، کیونکہ اگر احرام باندھ لیا اور ایام شروع ہو گئے تو اس کو احرام میں رہنا پڑے گا پاک ہونے تک، اور حج شروع ہو گیا تو احرام چھوڑنا پڑے گا اور دم دینا پڑے گا اور قضا عمرہ کرنا پڑے گا۔ تو نفل عمرے میں تو بالکل احتیاط کریں۔ باقی کسی نے تمتع کا احرام باندھا تھا عمرے کا اور حج شروع ہو گیا تو اس کو عمرہ چھوڑ کے پھر بعد میں قضا عمرہ اور دم دینا پڑے گا۔ تو یہ سارے مسائل ہیں اس میں۔ ویسے مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ حج کے درمیان میں پیٹ یا معدے کی تکلیف کی وجہ سے کیا یہ ہاجمولا ٹائپ کی جو دوائیں آتی ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں؟ ہاں، دوا ہضم کرنے کے لیے دوا جو کھائی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درد کی دوا ہے، ہضم کرنے کی ہاضمولہ ہے، تو اگر سادی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ، ہاضمولہ بھی ایک کئی قسم کی آتی ہیں، بعض ہاضمولہ ایسی آتی ہیں جس میں خوشبو باقاعدہ ملی ہوتی ہے، جی تو وہ منع ہے۔ لیکن جو سادی ہاضمولہ ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے بعض ٹافی کی طرح آتی ہے، اس میں باقاعدہ خوشبو بھی ہوتی ہے، جس طرح ٹافیوں میں خوشبو ہوتی ہے، تو اس سے احتیاط کریں۔ ٹھیک ہضم کرنے کی سادی دوائیں لے لیں اپنی۔ جی ٹھیک۔ مصعب، ایک ایک بات یہ تھی کہ مصعب اگر صحیح کے بعد پتہ چلا کہ ایام آ گئے، تو کیا اس کے بعد بھی بال کاٹنے پڑیں گے؟ عمرے کی تمتع کی نیت تھی، عمرہ کیا اور پتہ چلا کہ ایام آ گئے، تو کیا ایسی صورت میں بال کاٹیں گے یا بال چھوڑ دیں گے پھر ایسی صورت میں؟ اگر عمرے کے بعد پتہ چلا کہ ایام آ گئے جی تو بال کاٹنا پڑے گا، چونکہ عمرہ تو ہو گیا، اب بال کاٹنا ہے تو ناپاکی کی حالت میں بال کاٹنا منع نہیں ہے۔ عمرہ مکمل ہو گیا اور ناپاکی شروع ہو گئی تو عورت بال کاٹ سکتی ہے۔ اسی طرح حج میں عورت ناپاک ہے، 10 تاریخ کو کنکری بھی ہو گئی، مار لی اس نے، قربانی بھی کر لی، تو قربانی کے بعد بال کاٹ سکتی ہے۔ ٹھیک مصعب، اور مصعب اگر جس جس مستورات کو کچھ کچھ بیماری ہے لیکوریا وغیرہ کی، تو ایسی صورت میں وہ کیا کوئی پینٹی یا اس طرح کی ٹشو رکھ کے طواف کی جا سکتا ہے؟ ان کو طواف کر سکتی ہیں یا عمرہ کر سکتی ہیں؟ ہاں، تو عورت کے لیے پینٹی وغیرہ پہننا منع نہیں ہے، حرام کی حالت میں پہن سکتی ہے، اور ٹیشو وغیرہ ہم نے کہا پہلے سے اس کو لگا کے کریں تاکہ کوئی چیز باہر نہ آئے۔ باہر آئے گا تو وضو کرنا پڑے گا، لیکن باہر نہیں آیا اندر ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور طواف میں یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کے لیے باہر حمامات جانا ضروری نہیں ہے، اگر خالی وضو کرنا ہے تو حرم کے اندر وضو کی جگہ ہے، وہیں خالی وضو کر کے اپنا طواف مکمل کر لیں۔ البتہ جو چکر ادھورا ہوا ہے اس کو شروع سے کریں، باقی 2 چکر ہو گئے، 5 باقی ہیں، دوسرا مکمل ہو چکا تھا تو وضو کر کے واپس آ کے 5 چکر کر لیں۔ تو بہرحال پینٹی یا انڈرویئر وغیرہ عورت کے لیے منع نہیں ہے، انڈر گارمنٹس جو ہیں عورت کے لیے منع نہیں ہوتے، ہاں، مرد کے لیے منع ہے، عورت کے لیے منع نہیں۔ لیکن اگر جو جو انڈر گارمنٹ ہے اس پہ کوئی نشان آتا ہے، تو پھر اس سے وضو بھی انویلڈ ہو جائے گا اور طواف وہ جو ہے ہاں، وضو اگر دوبارہ؟ نشان آتا ہے تو وضو جاگے کر کے دوبارہ جو ہے طواف کرنا پڑے گا، چکر جو دہرانا پڑے گا، نہیں دہرایا تو اس کا دم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر عمرے کا طواف ہے یا واجب طواف ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا مصعب، ایک 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 سوال یہ تھا کہ ایک خاتون ہے، ان کا گال بلیڈر کا آپریشن ہوا تھا اور ان کو اب مسائل کا سامنا رہتا ہے اور مستقل ہی مسائل میں رہتی ہیں، اور جو ہے وہ پیشاب کے قطرے بھی آتے ہیں اور بعض کیسز میں جو ہے ان کو ایام کا بھی مسائل رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ سب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کس مطلب ان کیا کریں پھر ایسی صورت میں؟ حج افراد ہی کریں اور کس طرح سے پھر اس مسائل سے نکلیں؟ کیونکہ ان کو مستقل وہی کہہ رہی ہیں کہ ان کو چھینک آتی ہے تو بھی پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں؟ تو بہرحال ایسی خاتون کو جو ہے ان کا جو مسئلہ بنے گا صرف نماز کا تو مسائل اپنی ترتیب پہلے پوچھ لی ہوگی، نہیں چونکہ نماز تو پورے سال زندگی بھر کا مسئلہ ہے۔ باقی طواف کا مسئلہ بنے گا، چونکہ سعی میں تو وضو ضروری نہیں ہوتا، سعی تو بغیر وضو کی ہو جاتی ہے، طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب طواف میں ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اندر کچھ رکھیں تاکہ باہر نہ آئے، تو مسئلہ نہیں ہے،
جب ٹیشو وغیرہ کوئی چیز رکھے ہیں، روئی وغیرہ، تو باہر آنے کے بعد ان کو وضو تو کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی معذور کی حد تک پہنچ جائے تو اپنی تفصیل بتانا پڑے گی کہ معذور کی حد تک کیا ہر 5 منٹ سے آتا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا، جی ان کو بظاہر کبھی کبھی جی، آتا ہے۔ مطلب یہی لکھا ہے کہ وہ اگر وہ زیادہ چل لیں، اسی لیے وہ پچھلے بھی عمرے جو ہیں اپنے ان تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ ویل چیئر پہ کرتی رہی ہیں، کیونکہ ان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اگر وہ زیادہ چل جائیں تو، چل لیں۔ ہاں، زیادہ چلنے سے ہوتا ہے نا، جی، تو یہ کیونکہ ان کا مستقل آپریشن ہوا وضو ہوا تو ان ہے۔ کو نہیں آتا۔ ہاں جی جی ہاں، زیادہ چلنے سے ویل چیئر پہ کریں، لیکن حرم میں طواف اگر پیدل کر سکتی ہیں تو طواف پیدل کرنا پڑے گا، باقی تو ویل چیئر پہ رہیں، پورا حج ویل چیئر پہ کریں، طواف کے لیے سعی کے لیے وہ جو ہے کوشش کریں پیدل کرنے کی، لیکن باقی حرم تک بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ پورا حج پیدل حرم تک پیدل جائیں گی، حرم میں جا کے ویل چیئر پہ بیٹھیں گے تو ان کو تو دم دینا پڑے گا، چونکہ جب اتنی دور سے چل کے پیدل آ سکتا ہے، پھر یہاں آ کے حرم میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے کر رہا ہے یا گاڑی پہ بیٹھ کے کر رہا ہے تو چل سکتا ہے، یہ معذور نہیں ہے یہ۔ لیکن جو معذور ہے چل نہیں سکتا، تو بہرحال احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ باقی سارے راستے ویل چیئر پہ چلیں، حرم میں آ کے پیدل طواف کریں، کوشش یہی کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی جو آپ بتا رہے ہیں تو ان کو کھانسی سے یا چلنے سے یا اس طرح کرنے سے یا کچھ کچھ وقفے سے کبھی، یعنی کسی طرح، جی تو یہ تو بالکل معذور کے ہاتھ میں بظاہر نہیں آتی، باقی اپنے اگر تفسیر خود سے، لیکن بظاہر جو صورتحال بتا رہی ہیں تو تو طواف میں احتیاط کرنا ہے، صحیح میں تو مسئلہ نہیں ہے، صحیح میں تو وضو ٹوٹ گیا تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، طواف میں ان کو احتیاط کرنا ہے، پھر وضو ہی کرنا ہے اور زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جا کے دھوئیں استنجا کریں، وہ ضروری نہیں ہوتا، خالی وضو کر لیں وہ بھی کافی ہے۔ جس عورت کے ساتھ مسائل ہیں، اگر وہ استنجا کرنا مشکل ہے اس کو یا دھونا مشکل ہے، ضروری نہیں دھونا، بغیر دھوئے طواف کر لیں، اس طرح وہ کافی ہو جائے گا وضو کر کے۔ ٹھیک، اور مطلب ایسی مستورات کو جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں، اگر تکلیف زیادہ ہے تو کیا وہ ویل چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپریشن بھی ہوا ہوا ہے نا؟ نہیں، اب آپریشن کا جو مسئلہ ہے اب وہ دیکھنا ہے کہ ان کو ایسا مسئلہ ہے کہ بالکل طواف بھی پیدل نہیں کر سکتی، اگر اتنی معذور ہیں کہ بالکل طواف پیدل کرنا مسئلہ ہے جی تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپریشن تو اکثر عورتوں کا ہوتا ہی ہے، خاص طور سے جن کی ڈلیوری آپریشن سے ہوتی ہے تو ان کا تو آپریشن رہتا ہی ہے۔ نہیں، یہ مطلب گال بلیڈر کا آپریشن ہوا ہے۔ یعنی یہ ایسا ہے کہ بالکل چل ہی نہیں سکتی بالکل؟ صاحب یہ لکھا یہ ہے کہ جب وہ اگر زیادہ مشقت کر لیں تو پھر ان کے لیے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ ہاں، یعنی اگر ایسا ہے کہ بالکل طواف بھی پیدل کرنا ممکن نہیں ہوتا عام حالات میں بھی ان کو، جی تو پھر وہ معذور میں ہوگی، جو پیدل کر ہی نہیں سکتا تو معذور ہوگا ویل چیئر پہ کرنے میں، لیکن جو پیدل کر سکتا ہے وہ تو ابھی اپنی حالت وہ خود جانتی ہیں، جی اگر ایسی معذوری ہے کہ حرم تک ویل چیئر سے آئی ہیں اور حرم کے اندر طواف پیدل کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر معذور ہیں، ویل چیئر ہی پہ کریں۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ اگر ناپاکی کی حالت سے عرفات کے ہاں، عرفات میں اگر وہ پاک ہوتی ہیں مستورات، اور عرفات میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیمپ میں نظام ہوتا ہے نہانے دھونے کا، لیکن اگر مزدلفہ کے رات کو ہوتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کریں، مزدلفہ کو ڈیلے کر مزدلفہ دیں؟ میں بھی غسل تو کرنا پڑے گا، البتہ مزدلفہ میں حمامات تو ہوتے ہیں لیکن مشقت ہوتی ہے، عرفات میں تھوڑا سہولت ہوتی ہے، مزدلفہ میں حمامات تنگی ہوتی ہے کیونکہ رات کا خالی وقفہ ہوتا ہے، تو البتہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں بھی حمامات جو ہوتے ہیں نا، شروع رات میں رش ہوتا ہے اور فجر کے وقت رش ہوتا ہے، تو عورت اپنا رات میں 2 بجے 1 بجے جا کے کر لے غسل، اپنا کر سکتی ہے، تھوڑا بہت احتیاط سے غسل کرنا پڑے گا اس میں، لوگ کر تو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہو، پہلے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا جو اب سہولتیں ہیں، اب تو اچھا حمامات موجود ہوتے ہیں، کئی سال پہلے تو ایسا تھا کہ مزدلفہ میں حمامات ہوتے ہی نہیں تھے، لوگ اپنے بنا کے کچھ کر لیتے تھے یا ٹیمپے کہیں دور دور نظر آ جاتے تھے، اب تو ماشاءاللہ جتنے خیمے ہوتے ہیں خیمے میں سے حمامات کم ہوتے ہیں، مینا میں زیادہ ہوتے ہیں، عرفات میں بھی ٹھیک ہوتے ہیں حمامات، مزدلفہ میں کم ہوتے ہیں، تو بس اتنا مسئلہ ہے کہ حمامات ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، اچھا مصعب لیکن اس مشقت کے ساتھ غسل کرنا پڑے گا تو مشقت کے ساتھ کر لے اپنا، اچھا مصعب یا ایک کبھی تو جی، لائن کبھی تھوڑا لائن لگا کے اپنا غسل کر لے۔ اچھا مصعب ایک سوال یہ تھا کہ کیا اس صورت میں اگر ایک تہائی رات کو مستورات جا سکتی ہیں تو وہ کیمپ میں نہا لیں اور پھر وہاں مغرب اور عشاء پڑھ لیں، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ نہا کے وہی مغرب عشاء پڑھ لے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ کہ ایک تہائی رات کو وہ چلے جائیں اور کیمپ جا کے وہاں سے وہاں پھر مغرب اور عشاء وہاں پڑھی یعنی جائے اگر اپنے خیمے میں چونکہ مستورات فجر سے پہلے جا سکتی ہیں، گی؟ اگر جی ان کے پاس یہ سہولت ہے کہ اپنے خیمے میں چلی جائیں، جی ہیں، تو وہ جسے گروپ جا رہا ہے تو اس کی چونکہ مرد تو نہیں جا سکتا، مرد کو فجر پڑھنا ضروری ہے، عورتیں جا سکتی ہیں، تو اپنے خیمے میں چلی جائیں، وہاں نہا کے غسل کر لیں، وہاں جا کے اپنے جو ہے مغرب عشاء پڑھ لیں تو اس کی گنجائش ہوگی ان کے لیے۔ جی ٹھیک مصعب، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ کیا مستورات جو ہیں وہ کوئی نصیحت کے کوئی ایسے اعمال مخصوص جو عرفات کے دن کوئی ایسے اعمال مخصوص جو ہے وہ بتا دیجئے، وظیفہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا اس کو بھی بتا دیجئے، اور مصعب مستورات عرفات کے اندر یا منا کے کیمپ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گی
کیونکہ بعض پھر عورتیں وہاں پہ جماعت بنا لیتی ہیں یا مرد کے ساتھ جماعت ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ عورتوں کو جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، اور خصوصاً بہت سی عورتیں یہ کرتی ہیں کہ مردوں کی جو جماعت ہو رہی ہوتی ہے اسی میں شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، چونکہ مردوں کی جماعت جو ہے وہ اور عورتوں کے خیمے میں درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے عورتوں کو اپنی انفرادی نماز پڑھنا یہی مسنون طریقہ ہے، تو جماعت تو ہے مردوں کے لیے مسنون ہے، عورتوں کے لیے مسنون نہیں ہے، عورتوں کو انفرادی نماز پڑھنا چاہیے، اور باقی مردوں کے ساتھ پڑھنے سے تو ان کی اکثر نماز بھی نہیں ہوتی، تو اپنی الگ نماز پڑھیں، اپنی ترتیب سے نماز پڑھیں، اور باقی اعمال جو ہے جو ہم نے بتایا نا کہ حج کے دوران جو ہے یعنی حج کے دوران ایک تو اللہ کا حکم ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، جب تک احرام کی حالت میں لبیک کثرت سے پڑھنا، اور 9 تاریخ کی صبح سے ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق واجب ہو جاتی ہے وہ، اور یہ تلاوت کوشش کریں کہ اگر 5 دن میں اللہ توفیق دے ایک قرآن ختم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے ساتھ خواتین ماشاء اللہ کئی ایسی تھی جنہیں 5 دن کے اندر پورا اپنا قرآن حج میں ختم کر لیا، 1 لاکھ قرآن کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر عرفات کے دن دعا کا دن ہے، اور کثرت سے چوتھا کلمہ پڑھنا یہ سب سے افضل ہے، کثرت سے پڑھنا حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ امام بیہقی نے روایت کیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفات کے دن زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں، بہت سے لوگ عرفات میں پہنچ جاتے ہیں اور ظہر سے پہلے ہی یہ عمل شروع کر دیتے ہیں، جا کے پہنچ کے عمل کر لیا، نہیں، عرفات کا اصل وقت جو شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد، یعنی ظہر کا جب وقت ہوتا ہے نا، اذان ہوتی ہے اس کے بعد، تو زوال کے بعد قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید، صرف پہلے والا درود کافی ہے، دوسرے والے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں انک حمید مجید کے بعد وعلینا معہم یہ اضافہ حدیث پاک میں آتا ہے، تو اس کو پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ کیا جزا ہے اس بندے کی جس نے میری تسبیح بیان کی، میری تحلیل کی، میری بڑائی اور میری عظمت بیان کی، میری معرفت حاصل کی، میری شان بیان کی، اور میرے نبی پر درود بھیجا، اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے نفس کے بارے میں اس کی سفارش کو قبول کیا، اگر میرا بندہ مجھ سے تمام عرفات والوں کے حق میں سفارش کرے گا تو میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا، تو ان تسبیحات کو پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھ کے ان تسبیحات کو پورا کر لیں، اور درمیان میں ان تسبیحات کو پورا کر لیں، پھر بعد میں دعا کریں، تو دعا کی قبولیت کا مقام ہے، درمیان دعا کے درمیان میں چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، لبیک پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد 9 تاریخ حج میں ہر نماز کے بعد ایک تو لبیک پڑھنا چاہیے، عام حالات میں لبیک کثرت سے پڑھنا ہے، مختلف اوقات میں نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور 9 تاریخ کی فجر سے ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہہ کے پھر لبیک پڑھے۔ جی اچھا وہ صاحب ایک سوال یہ تھا کہ میرے جو جو ان کے شوہر ہیں وہ حج قران کر رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے جو ایام ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں میری اپنی نیت الگ ہو سکتی ہے یا شوہر کے ساتھ میں قران ہی کروں؟ اپنی الگ نیت کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، قرآن کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھ کے مناسب جو ہو وہ کر لیں، اور جہاں ان کو جو عمل شوہر، مثلا شوہر کو عمرہ کرنا ہے، ان کو عمرہ نہیں کرنا ہے تو یہ اس دوران بیٹھ جائیں حرم میں، سب ناپاکی کی حالت میں تو نہیں بیٹھ سکیں گی نا؟ اگر ناپاک ہے تو باہر بیٹھ جائیں گی نا، حرم کے باہر جی 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 صحن میں جو باہر جی صحن ہے وہاں بیٹھیں گے، اندر تو داخل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ناپاکی کی حالت میں حرم کے باہر بیٹھ جائیں گی۔ ٹھیک مصعب، اور مصعب یہ ایک جو آپ نے بتایا کہ وہ مستورات جو ہیں وہ بعض یہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جی مستورات جو ہیں وہ لکھا ہے، یہ سوال یہ ہے ایکچولی کہ ناپاکی کے ایام میں کیا قرآن کریم کی اجازت ہے پڑھنے کی؟ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے عورت کے لیے، ذکر کرے تسبیحات کرے، قرآن پاک پڑھنا منع ہے، یہ آج کل فیشن ہو گیا، اور نہ ائمہ جمہور کے یہاں تو قرآن پاک پڑھنا منع ہے، صحابہ سے بھی یہی منقول ہے، اور جمہور کے یہاں قرآن پاک ناپاکی کی حالت میں پڑھنا منع ہے۔ جی ٹھیک یہ بے ادبی ہے، یعنی آج کل لوگوں کے اندر بے ادبی زیادہ ہو گیا ہے، بے ادبی زیادہ ہو گئی ہے، ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، بے ادبی سے تقوی نہیں آتا، دین نہیں آتا، بے ادبی سے انسان دور ہوتا ہے۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ جو یہ ریاض سے آ رہے ہیں اور جدہ میں کیمپ میں جوائن کریں گے، لیکن مستورات جو ہے وہ حالت ایام میں ہوں گی، تو اور اگلے دن یعنی 6 کو آ رہے ہیں تو اگلے دن وہ پاک ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں مصعب وہ جدہ میں ہی رہ سکتے ہیں حالت احرام کے اندر،
اور پھر اس کے بعد جیسی وہ پاک ہو پھر جا کے مکہ جا کے عمرہ کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر حالت احرام باندھ کے آئیں اور احرام کی حالت میں جدے میں رک جائیں اور پاک ہونے کے بعد چلی جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک مصعب، جی، جی مصعب، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ مزدلفہ میں جو ہے مستورات کے اپنی کنکریاں کو خود چلنا ہوگا، یا جو کیمپ والے دیتے ہیں، یا جو ان کے محرم ہیں انہوں نے کنکریاں جمع کر لی ہیں وہ کافی ہوں گی؟ مزدلفہ میں جو عورت اس کو سہولت ہو چننے کی تو چن لیں، سہولت نہیں ہے تو جو کنکریاں مل گئی ہیں وہ بھی کافی ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر ان کا محرم موجود ہے تو وہ چن لیں۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ کیا مستورات جو ہیں وہ حج بدل اپنے والد کا کر سکتی ہیں، یا اور اگر اور جبکہ وہ اپنا پیسہ استعمال کر رہی ہیں؟ ان کے والد حیات ہیں یا مرحوم ہیں؟ نہیں، مرحوم ہے مصعب۔ اگر والد مرحوم ہیں اور یہ اپنا حج کر چکی ہیں اور جی والد کی طرف سے کرنا چاہتی ہیں، مرحوم والد کی طرف سے، تو کوئی حرج نہیں کر سکتی۔ ٹھیک، اچھا مصعب، تو مصعب ایک سوال تھا کہ پیشاب کے قطرے وغیرہ بہت آتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر اس طرح کے پیشاب کے قطرے آ جائیں، یہ تو کیا ایسی صورت میں صرف اور صرف جو انڈر گارمنٹس ہیں وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں، پورا احرام تو تبدیل نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، وہی تو مسئلہ ہے نا، جن کو قطرے آتے ہیں ان کو انڈرویئر پہننا چاہیے، اور انڈرویئر کے ساتھ اندر ٹیشو رکھنا چاہیے۔ ٹیشو کا ڈبے لے کے جائیں اپنے ساتھ، موٹا ٹیشو اگر رکھیں گے تو اس میں انڈرویئر بھی نہیں دھونا پڑے گی، ٹیشو میں ناپاکی آئے گی، ٹیشو بدل لیں، موٹا ٹیشو، چونکہ چھوٹا ٹیشو تو کام نہیں آئے گا، اس سے تو انڈرویئر پہ خراب ہوگی۔ لیکن تو خالی انڈرویئر دھونا، یعنی جہاں لگے وہ دھونا پڑتا ہے، خالی انڈرویئر میں اگر لگا ہے تو خالی انڈرویئر دھو، کپڑوں میں لگا ہے تو کپڑوں میں دھونا پڑے گا، تو قطرے آئے ہیں تو خالی انڈرویئر میں آتے ہیں، تو اگر موٹا ٹیشو رکھا ہے تو پھر انڈرویئر بھی دھونا نہیں پڑے گا، خالی ٹیشو بدلنا پڑے گا۔ ٹھیک، اور وہ سب اس کے لیے جو ہے وہ پورا نہانا یا وہ ضروری تو نہیں ہے نہیں، کہ کچھ پورا؟ نہیں ہے، جہاں بس لگا وہ دھونا پڑے گا، بس نہانے وانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پیشاب کے قطرے آنے سے نہانا فرض نہیں ہوتا کوئی۔ ٹھیک مصطلب ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو خاتون ہیں وہ پریگننٹ ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو پیشاب کے کنٹرول کا مسئلہ ہے، تو کیا وہ ویل چیئر پہ اپنا پورا حج کر سکتی ہیں، صرف اور صرف طواف جو ہے وہ پیدل کر لیں؟ اپنا پورا حج ویل چیئر پہ کریں، طواف پیدل کریں، اور سعی اگر پیدل کر سکتی ہیں تو چاہے رک رک کے کریں، آرام آرام سے کریں تو پیدل کریں، اگر پیدل نہیں کر سکتی ہیں، سعی چلنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر ویل چیئر پہ کریں، ورنہ پیدل چل سکتی ہے تو کوشش کریں طواف اور سعی پیدل کریں، باقی پورا حج ویل چیئر پہ کریں، رمی میں جا کے ویل چیئر پہ کریں۔ ٹھیک، اچھا مطلب ایک سوال اسی کے تعلق سے تھا کہ ایک ایک طواف اور سعی کے اندر کتنا گیپ ہو سکتا ہے، کہ اگر طواف مکمل کر لیا ہے تو کیا سعی اس کے اگلے دن مکمل کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی مشقت ہے کسی کو، کوئی آرام کی تھکاوٹ ہے، کچھ دیر آرام کر لے یا دوسرے دن بھی کر لے تو گنجائش ہے اس کی۔ ٹھیک، مصعب ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے میڈیسن میں کھاتی ہوں جس کی وجہ سے جو ہے جو مستقل کچھ نہ کچھ خون کے قطرے اسپاٹس نظر آتے ہیں، تو کیا یہ استحاضہ میں شمار ہوگا یا ناپاکی میں؟ یہ میڈیسن کھاتی ہیں، کون سی میڈیسن ہے، اسی کوئی دوسری ماہواری کی ہے میڈیسن، کوئی؟ نہیں نہیں ماہواری کی نہیں، جو میڈیسن ہے ان کی دوائیں ملی ہوئی ہیں ان کو؟ اچھا، وہ جی تو بہرحال استحاضے کا اصول ہے حیض کا، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو یہ بگڑنے سے پہلے، یہ مسائل پیدا ہونے سے پہلے جو ان کو صحیح ترتیب تھی جب، تو اس وقت ان کو ماہواری کتنے دن ہوتی تھی؟ تو ماہواری کے جو دن ہے، چونکہ ماہواری میکسیمم منیمم 3 دن ہوتی ہے، میکسیمم 10 دن، 10 دن آخری یاد ہے، 10 دن کے بعد ماہواری نہیں ہوتی، 10 دن کے بعد نماز ہر صورت میں فرض ہو جاتی ہے۔ تو البتہ اگر ان کی عادت پہلے 6 دن کی تھی بگڑنے سے پہلے، یا 7 دن کی تھی تو 7 دن کے بعد ان پر نماز فرض ہو جائے گی، تو یہ دیکھنا پڑے گا ان کو جب صحیح ترتیب تھی کتنے دن میں ماہواری آتی تھی، اس کے حساب سے ماہواری کے دن ہوں گے، باقی استحاضہ کے دن ہوں گے، ٹھیک، تو باقی دنوں میں نماز فرض ہوگی۔ اس کا مطلب اگر 7 دن تھے تو وہ پچھلے صحت کے دور میں تو تو 7 دن پر ہی قیاس ہوگا؟ اور 7 دن کا ہی اعتبار ہوگا، اور 7 دن جی حیض کے ہوں گے، باقی استحاضہ کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک مصعب، جی، جی مصعب یہ ایک، جب ہوتا ہے جب 10 دن سے بڑھ جائے، اگر جی 8 دن بھی رک جائے، 9 دن بھی رک جائے تب تو حیض ہوتا ہے، لیکن یہ 7 دن تھے، اب دوا کھانے سے ایسا ہوا کہ 10 11 12 دن مستقل چل ہی رہا ہے معاملہ،
تو پھر وہ 7 دن ہی شمار ہوں گے، 10 دن کے بعد جتنے ہیں یا 7 دن کے بعد جتنے ہیں وہ سب استحاضہ شمار ہوں گے، سب میں نماز فرض ہوگی۔ ٹھیک۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ یہ ان کو لیکوریا یا اور اسی طرح اسپاٹنگ کا مسئلہ ہے، تو کیا حج کے بعد ایک دم دینا لازمی ہے، یا اگر احتیاط کے دائرے میں دم دے دیا جائے تو ٹھیک ہے؟ نہیں، لیکوریا کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے دم نہیں ہوتا، مسئلہ خالی طواف کا ہے، باقی چیزوں میں مسئلہ ہی نہیں ہے، حج میں تو نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، وہ تو سال بھر کا مسئلہ ہے، خالی حج کا نہیں ہے، باقی طواف کا ہے، طواف میں کہ میں احتیاط سے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی دم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹھیک۔ تو دم تو احتیاطاً دے جب کوئی غلطی ہو، لیکن طواف میں اگر انہیں بے احتیاطی کی ہے تو پھر مسئلہ ہوگا، طواف احتیاط سے کر لیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ مصعب ایک سوال یہ تھا، یہ پہلے بھی شاید پچھلے سالوں میں بھی سوال رہا ہے، یہ کیا ٹیمپون استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی کچھ وقت کے لیے اگر استعمال کرے تاکہ اپنا طواف ہو جائے صحیح ترتیب سے، تو طواف ہونے کے لیے کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس کی۔ ٹھیک مصعب۔ جی، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ کیا سعی کے درمیان میں مستورات بھی جو ہے وہ مردوں کی طرح تیز بھاگیں گی، یا ان کو تیز چلنا پڑے گا، یا عام حالات میں ہی چل سکتی ہیں؟ عورت کو جو ہے نہ طواف میں تیز چلنا ہے، رمل کرنا ہے، نہ سعی میں تیز چلنا ہے، عورت آہستہ چلتی ہے، عورت کو تیز چلنا گناہ ہے، عورت کے لیے تیز چلنا منع ہے، عورت کے لیے پردہ ہے، پردے کی وجہ سے اس کو دوڑنا بھاگنا یہ سب منع ہے، اپنے آرام سے چلے۔ ٹھیک۔ اچھا، سب ایک سوال یہ تھا کہ جو مستورات جب بال کاٹیں گی، جو پچھلے جو عمرے کیے ہیں اس میں غلطی کی ہے کہ وہ 2 4 بال کاٹ لیے تھے، پورے نیچے سے 1.5 انچ نہیں کاٹے، اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ یہ 2 سوال تھے، ایک کچھ میقات سے باہر ہیں اور کچھ جدہ کے اندر بھی ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنے عمرے کیے ہیں اس طرح سے، تو اب ایسی صورت تو میں کیا بہرحال یہ کریں؟ تو حساب کرنا پڑے گا، انسان مثلا اندازہ ہوتا ہے کہ سال میں کتنی عمریں کرتا ہے، ایک انسان سال میں 10 عمریں کرتا ہے، اور 10 سال سے اس طرح کر رہا ہے، تو آپ کے سال میں 10 عمریں ہیں، 10 سال ہو گئے، تو اس طرح گویا کہ آپ نے 100 عمروں میں ایسا کیا، تو اس طرح آپ پر 100 بکرے دم ہو گئے۔ تو بہرحال پہلا کام تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آخری مرتبہ جو عمرہ کیا اس کے بعد اگر صحیح بال نہیں کاٹے تو پہلے اس کا فوراً صحیح بال کاٹ لینا چاہیے، فوراً کاٹ کے پھر اس کے دو دو دم ہوتے ہیں یا جو بھی ہے وہ تفصیل ہو تو دھرم میں دیکھ کے پھر پہلے کا حساب اپنا خود پوچھ لیں تفصیل سے فون کر کے، وہ صحیح رہے گا۔ مطلب ابھی مصحف ایک دم ابھی دے لیں، یا یہ بھی حج کے بعد دیا جا سکتا ابھی ہے؟ پہلے بال کاٹے اور ابھی دم دے سکتے ہیں تو دے لیں، بال کاٹنا فوراً ضروری ہوتا ہے، اگر آخری عمر کے بعد بھی صحیح بال نہیں کاٹے تو پہلے بال کاٹے تاکہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے، چونکہ وہ پابندی تو ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ وہ بال کاٹنے کی وجہ سے ایک دم تو پکا ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ عموماً عورت حدود حرم میں نہیں ہے، جدے میں ہے، میقات کے باہر ہے، تو 2 دم ہوں گے کم از کم اس کے، تو یہ 2 دم جو ہے یہ آخری عمرے کے، یہ 2 دم جو ہے یہ چاہے حدود حرم میں دے دیں، ابھی بہتر ہے، اگر ابھی نہیں ذرا ممکن نہیں تو حج کے بعد دے دیں حدود حرم میں، دم میں تاخیر ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ لیکن بال کاٹنے میں تاخیر کرے گی تو اس میں دم بڑھے گا پھر۔ ٹھیک۔ اچھا مصحف ایک سوال یہ تھا کہ مستورات جو ہیں وہ اپنے جو کیمپ اور ٹینٹ کے اندر جو ہے مصحف وہ اپنا عبایا اور اتار سکتی ہیں، اور عام جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں رہ سکتی ہیں، اور اس وقت تو پردہ اور اس کا اہتمام ضروری نہیں ہے اپنے کیمپ میں ہاں، جب ہے الگ؟ خیموں کے اندر جو مستورات ہیں اپنا عبایا، جب عورتیں ہیں کوئی نامحرم نہیں ہے تو عبایا اتار سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ جی، ٹھیک مصحف ایک سوال احرام کے حوالے سے ہی تھا، وہ مرد حضرات نے بھی پوچھا تھا، تو میں دونوں کو ہی بتاتا ہوں کہ مرد حضرات نے بھی پوچھا تھا کہ کیا احرام کے وہ پن لگا سکتے ہیں، اور مستورات نے بھی پوچھا ہے کہ کیا وہ اسکارف پہ پن لگا سکتی ہیں؟ اسکارف پہ عورت کو پن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل لگا سکتی ہے۔ مرد حضرات کے لیے پن لگانا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ بغیر پن لگائے احرام قابو میں نہیں آتا تو مجبوراً وہ لگا سکتا ہے مرد بھی۔ ٹھیک۔ اور وہ سب مستورات جو ہیں وہ ساکس پہن سکتی ہیں دوران احرام؟ جی ہاں، عورت کے لیے دوران احرام موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اور وہ سب چادر جو بعض اور لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ چہرے پہ ڈال لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا احکام چادروں کا وہی ہے جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ پیر ڈھک سکتے ہیں، لیکن چادر جو ہے وہ سینے تک رکھیں؟ جی ہاں، پیر ڈھک سکتے ہیں، چادر سینے تک ہو، مرد کے لیے بھی چہرہ ڈھکنا منع ہے چادر سے، عورت کے لیے بھی چہرہ ڈھکنا منع ہے چادر سے۔ جی، ٹھیک مصحف۔ اور مصحف ایک سوال یہ کہ وضو کے اندر کیا مسا اسکارف کے اوپر سے ہوگا یا اندر سے ہوگا؟ یہ تو پہلے میں نے شروع میں ذکر کر دیا کہ وہ اسکاف کے اوپر سے کریں گے تو وضو بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، سارے مسائل ہوں گے، ہیں؟ تو اسکاف کے وہ اندر سے مسا ہوگا یا اسکاف اتار کے ہوگا یا اندر سے ہوگا، اوپر سے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔
جی، اور اگر ایسے ہی کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پہ دم بھی آئے گا چونکہ وضو ہی نہیں ہوا اس کا۔ ٹھیک۔ تو صاحب دوران رش کی وجہ سے کیا مستورات اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ سکتی ہیں؟ کیا یہ اس میں کوئی کباہت تو نہیں ہے؟ اصل میں آج کل تو سب کے پاس فون ہوتا ہے، ایک جگہ طے کر لینا چاہیے حرم میں داخل ہو گئے ہم یہاں ملیں گے کہ آگے پیچھے ہو گئے، جس دروازے داخل ہو رہے ہیں دروازے کا نام دیکھ لیں، نمبر کیا ہے، نام کیا ہے، وہی دروازے پہ جگہ طے کر لیں، اس دروازے کے پاس جگہ پہ ملیں گے۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، باقی ہاتھ پکڑنا مناسب نہیں ہوتا احرام کی حالت میں، البتہ احرام کی حالت میں اس کے احرام پکڑ سکتے ہیں مرد، اس کے کپڑے پکڑ سکتا ہے، تو کپڑے اور احرام پکڑنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہاتھ نہ پکڑے وہ زیادہ مناسب نہیں ہے احرام کی حالت میں، ٹھیک کپڑے پکڑ لے وہ کافی ہے۔ ٹھیک مصعب، دوسری بات یہ مصعب کہ کانٹیکٹ لینسز جو آنکھوں کی وجہ سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ہر سوتے وقت وہ نکال دیتے ہیں اور دوبارہ پہن لیتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ اگر نظر کی وجہ سے ہے لینس، ایک تو لینس فیشن کے لیے خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں وہ تو منع ہے، لیکن خالی جو نگاہوں کے لیے ہے چشمے کے بدلے میں جو لگاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک مصعب، ایک نے سوال لکھا ہے کہ بال بہت جھڑتے ہیں خصوصاً، تو ایسی صورت میں کیا بالوں کا کوئی دم دینا پڑے گا جو خود بخود جھڑ رہے ہیں؟ بال جو خود بخود ہے احرام کی حالت میں، جو خود بخود گرے ان کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن احرام کی حالت میں کبھی انسان نے کھجا لیا، کبھی وضو کے دوران، کبھی کسی وجہ سے بال گرتے ہیں، تو عمرے کے بعد یا حج کے بعد صدقہ دے دینا چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی، 15 20 بال گرے، 30 40 بال گرے، سب کا 15 ریال صدقہ دے دے، سارے بالوں کا ہو جاتا ہے، تو بالوں کا ایک صدقہ دے دینا چاہیے حج کے ختم پہ اور عمرے کے ختم پہ۔ ٹھیک۔ اور مصحف مستورات کے لیے بھی اگر کسی کو یہ لکھا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور وومٹنگ کا مسئلہ آتا ہے، تو کیا وہ اچار وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز استعمال کر سکتی ہیں تاکہ طبیعت اگر اس طرح ہاں، کی؟ کوئی کھٹی چیز یا اچار ایسا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ٹھیک مصحف۔ اچھا مصعب، ایک سوال جو کہ اہم ہے کہ وہ مستورات ہیں ان کے ایام آنے کا خطرہ ہے مزدلفہ کی رات، مطلب اس دن سے رات سے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا کریں؟ کیا وہ کنکری سے پہلے جا کے احرام طواف زیارہ کر لیں کیونکہ وہ تو فرض ہے؟ کیا کیا جائے مصعب، اگر آپ اس کو اجمالی طور یہ پر بتا ایام دیں؟ اگر رات میں آ رہے ہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ رات میں اگر ایام آ گئے تو پھر تو رات میں تو طواف نہیں ہوتا، طواف تو فجر کے بعد ہی ہو سکتا ہے، فجر سے پہلے طواف کر ہی نہیں سکتے، جی، اور اگر مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ ہو اگر سکتا ہے کہ جس کے ایام 10 تاریخ کو آ رہے ہیں وہ فجر بعد سیدھا جا کے طواف کر لے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے ایام 10 تاریخ کو آ رہے ہیں جی، تو فجر کے بعد وہ پاک ہے تو جا کے پہلے طواف کر لے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کا مطلب مصعب اگر وہ پہلے کنکری سے پہلے بھی طواف کر سکتے ہیں؟ یا کنکری سے پہلے بھی طواف کرنا جائز ہے، جن ٹھیک کے مسائل ہیں خصوصاً وہ کنکری سے پہلے جا کے کر لیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک مصعب، تو مصعب جو جو مستورات جن کے لیے اس طرح کے مسائل 10 تاریخ کو آ سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کی رائے یہ ہے کہ وہ پہلے طواف کر لیں اور پھر اس کے بعد یا کنکری باندھ لیں؟ چونکہ عموماً طواف کے لیے جو راستہ جاتا ہے نا وہ جمراتی سے جاتا ہے، جو لوگ آتے ہیں ادھر جمرات کی طرف سے ہی آگے نکل کے بھی مکہ جاتے ہیں تو رمی کرتے ہوئے چلے جاتے سیدھے ہم۔ اور مصعب ایسی صورت میں طواف جو ہے وہ حالت احرام میں ہی ہوگا؟ حالت حرام میں ہوگا، چونکہ حرام میں ہے نا تو حالت حرام میں طواف ہوگا، پھر رمی باقی ہے اگر تو رمی کر لیں، یا رمی کر چکے تو قربانی کا انتظار کریں، قربانی کے بعد بال کاٹ کے آرام کھول ٹھیک ٹھیک مصعب۔ لیں۔ جی، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ اگر ایام آ گئے تو اور ہمیں واپس جانا ہے ریاض، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا کریں جبکہ 10 تاریخ کو ایام آنے کا خطرہ ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ مطلب یہ بہت ساری مستورات کے سوال ہے یہ۔ اگر ایام آ چکے ہیں اور واپس جانا ہے تو یہ چونکہ اس کے بے فرض ہے طواف زیارت حج کا، اس کے بغیر حج ہی مکمل نہیں ہوتا، حج تو جب تک طواف نہیں ہوگا تب تک حج مکمل نہیں ہوگا، تو اب یہ ہے کہ کوشش تو یہی کرنا چاہیے انسان رک کے پاک ہو گیا، لیکن اگر رکنا ممکن نہیں ہے تو واپس جا سکتا ہے، عورت جا سکتی ہے، لیکن وہ احرام کی یعنی شوہر سے دور رہے، باقی پابندیاں تو بال کاٹنے سے ختم ہو جاتی ہیں، شوہر حلال نہیں ہوتا، تو ایک بستر پہ ایک کمرے میں نہ لیٹیں، الگ دونوں بالکل الگ کمرے میں رہیں، دور رہیں، چونکہ اگر ایک ساتھ مل کے لیٹیں گے بھی نا تو دونوں کا مل کے لیٹنے سے بھی عورت پر بکرا دم آ جائے گا، تو جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے تو شوہر سے بالکل دور رہے، مکمل احتیاط کریں، اور پھر واپس جانا ہے تو مجبوری کی تحت چلی جائے، پاک ہونے کے بعد عورت آئے گی، نئے احرام نہیں باندھے گی چونکہ اس کا فرض باقی ہے ابھی، تو فرض باقی ہے وہ طواف زیارت کی نیت سے آئے گی، اس کے ساتھ جو محرم ہے اس کو عمرے کے لیے آنا پڑے گا، تو محرم جو ہے عمرے کا احرام میقات کے باہر سے آ رہا ہے تو اس کو عمرہ کرنا پڑے گا، عورت اپنا فرض طواف کرے گی، حج کے صحیح کرے گی اور پھر وداعی طواف کرنا پڑے گا۔ تو اور مطلب یہ
اس کے لیے کوئی وقت کی تعین ہے کہ ہفتے 2 ہفتے میں واپس ان کو آنا پڑے گا؟ دیکھیے جب چونکہ شوہر سے دوری ہے، پابندی ہے، وقت کی پابندی تو نہیں ہے، لیکن جتنا جلدی آئے اتنا بہتر ہے۔ ٹھیک، اور مصعب اگر وہ 2 4 دن جن کے ایام مطلب 13 14 کو ختم ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ مکہ میں رک سکتے ہیں یا جدہ میں رک سکتے ہیں قریب میں؟ ہاں، جدہ میں یا مکے میں رک کے بات کر کے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور مصعب ایک اسی سے تعلق سے ایک سوال تھا کہ میرے جو کچھ رشتہ دار ہیں وہ جدہ میں ہیں، لیکن شوہر کو جاب کی وجہ سے دمام جانا پڑے گا، تو کیا وہ مستورات کو چھوڑ کے وہاں چلیں جائیں؟ اور پھر اگر مستورات جیسی پاک ہوتی ہیں تو وہ خود جا کے جدہ سے اپنے طواف زیارہ کر سکتی ہیں؟ ہاں اگر فرض باقی ہے، شوہر آ کے کرا دے زیادہ بہتر ہے، اگر شوہر نہیں آ سکتا تو گنجائش ہے، یعنی کسی میں خواتین کے ساتھ چلی جائیں جو خواتین ہیں، جی، جن کے پاس رکی ہوئی رشتے دار جو ہیں ان کے، ان وہ اگر، خواتین کے ساتھ۔ لیکن جی اگر جی ہاں، محرم آئے ساتھ میں کرا دے وہ زیادہ بہتر ہے، اگر کوئی مجبوری ہے محرم کے آنے میں، کوئی بہت زیادہ مشکل ہے تو میں ہو سکتی ہے شکل یہ۔ ٹھیک، وہ ٹھیک، تو وہ سب اب ایک سوال یہ تھا کہ اگر مستورات نے طواف زیارہ کر لیا ہے، تو طواف زیارہ کر لیا ہے تو صحیح ناپاکی میں، آپ نے پہلے بتا دیا صحیح ناپاکی میں ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جو میقات سے باہر رہتے ہیں ان کا طواف وداع معاف ہو جائے گا؟ جی ہاں، جو عورت طواف زیارہ کر چکی ہے اور حج مکمل ہو چکا ہے، اس کا خالی وداعی رہ گئی ہے، اور وہ واپس جانے سے پہلے پاک نہیں ہوگی، تو پاک نہیں ہوئی تو اس کا وداعی طواف معاف ہو جاتا ہے، جب فرض ادا ہو گیا تو وداعی طواف معاف ہو گیا۔ جی ٹھیک، ٹھیک ٹھیک ہے، اب مصعب، باقی سوال اگر ایک دو ہیں لے لیں، پھر انشاءاللہ آپ جو ہے مصعب یہ تو ابھی میرے پاس تقریباً کوئی 10 12 سوال اور ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ لے لوں؟ پہلے لے لیں۔ ہاں جی، مصعب اگر بہت زیادہ رش ہے تو ایسی صورت میں مستورات کہاں جو ہے وہ طواف کرے یا اس کو ڈیلے کر دے، اگر رش بہت زیادہ ہے؟ رش بہت زیادہ ہے تو طواف کوشش کرنا چاہیے عورتوں کو، خاص طور سے ایسے موقع بھیجا جس وقت رش تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اگر جس کی وقت تنگ ہے یا واپسی ہے تو اس کی مجبوری ہے، نیچے نہ جائے، اوپر جا کے طواف کر لے، رش میں نیچے میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اوپر پھر بھی تھوڑا کھلا ہوتا ہے نیچے کے مقابلے میں۔ جی ٹھیک، تو اگر جس کا وقت ہے جس کے پاس تو وہ تو انتظار کرے، وہ بہتر وہ ہے، جس کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کی مجبوری ہے، اس کو اسی حال میں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک تو سر، وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ مستورات ہیں وہ جب کہ میں دیکھ لوں جی وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ یمبو کی رہنے والے ہیں، وہ کیا قصر پڑیں گی یا پوری نماز پڑھیں گی؟ یمبو سے مکہ آ رہی ہیں حج کے لیے، 5 دن کا حج ہے، 6 دن کا سفر ہے ان کا، تو یہ مسافر ہیں، قصر کریں گی۔ ٹھیک ہے سر، جی، اور مصب اور مستورات کے لیے عرفات کے دن جو ہے وہ نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی یا ان کو ملا کے ہی پڑھنا پڑے عورتیں اپنی نماز خیمے میں پڑھیں گی، تو ہر نماز وقت پہ پڑھنا چاہیے ان کو۔ گا؟ ٹھیک، چاہے وہ مسافر ہو مصب یا پھر مقیم ہو؟ اچھا جی مصب، ہاں، وہ تو مقیم ہو یا مسافر ہو، دونوں شکلوں میں جو ہے اپنے وقت میں عورتیں نماز پڑھیں گی۔ جی، دیمو صاحب ایک سوال یہ تھا کہ بال بہت چھوٹے کٹ کیے ہوئے ہیں، تو اب اس کو کس طرح سے عمرے کے بعد کاٹیں گے؟ بہرحال اگر بعض عورتوں نے مردوں کی طرح پٹے بنائے ہوتے ہیں، نقل آج کل تو بعض عورتوں کے فیشن والے بال ہوتے ہیں، اب حلال ہونے کے لیے تو بال تو کاٹنا ہی پڑیں گے، اب نیچے سے پورا ایک پور کے برابر کاٹنا پڑے گا، پورے بال نیچے سے، اور اس چیز سے توبہ کرے، پہلی بات تو یہ ہے، پھر ایک پورس کے زیادہ یعنی تھوڑے پورے بال کاٹنا پڑیں گے، صحیح ترتیب تو یہی ہے۔ ٹھیک، مطلب جی، ایک سوال یہ تھا کہ رمی کا پہلے دوسرے تیسرے دن کی رمی کا مستورات کے لیے کیا بہترین وقت ہے؟ اپنے تجربے کے حساب سے بتا دیجیے۔ پہلے دن تو ظہر بعد بھی رمی عورتیں کر سکتی ہیں، رش کم ہو جاتا ہے، اور پہلے دن چونکہ صبح سے رمی شروع ہو جاتی ہے، ظہر بعد بھی یا عصر بعد بھی آرام سے ہو جاتی ہے رمی، عورتوں کے لیے تو مغرب بعد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسرے دن جو ہے عورتوں کو شام کو جانا چاہیے، لیکن اب بھی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہی، پہلے تو جو ہے چونکہ ظہر بعد رمی کا اہتمام ہوتا تھا تو کافی رش زیادہ ہوتا تھا، اب تو کئی منزلیں بھی بن گئی ہیں، لیکن بہرحال عورتوں کو جو ہے شام میں زیادہ بہتر ہے، دوسرے دن بھی شام کو مغرب سے پہلے جائیں یا مغرب بعد جا کے رمی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، تیسرے دن تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے چونکہ واپسی ہوتی ہے جن عورتوں کی، تو ان کو تو ظہر بعد ہی رمی کرنا پڑتی ہے، یا عصر بعد بھی رمی، تیسرے دن تو عصر بعد ہی رش کم ہو جاتا ہے، دوسرے دن جو ہے تو اب آج کل رش کے وہ مسائل نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے، اب 6 منزلہ بھی ہے، اور آج کل لوگوں کے اندر چونکہ اوقات تقسیم ہوتے ہیں اور پھر لوگ بھی مختلف اوقات میں
آج کل تو ہر وقت لگے رہتے ہیں. تو وہ پہلے والی جو کیفیت تھی وہ تو اب کم ہوتی ہے. ظہر کے وقت تھوڑا رش ہوتا ہے، 12 کو یا 11 کو ظہر کی بات تھوڑی دیر. رفتہ رفتہ وہ کیفیت نہیں رہتی جو پہلے ہوتی تھی، بہت ہی زیادہ مشقت والی. تو بہرحال کوشش کریں کہ آپ اپنے سہولت سے دیکھ کے حالات کو جو ہے جی. اب. مجھ صاحب ایک اہم سوال تھا کہ ان کا سفر ہے 14 ذی الحج کو واپس جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایام آنے کا خطرہ ہے، تو کیا وہ طواف وداع طواف زیارہ کے ساتھ ہی کر سکتی ہیں، یعنی ایک نفل طواف کر لیں طواف زیارہ کے ساتھ ہی؟ جی ہاں، طواف زیارہ کر کے جی. سعی کرنے بعد بہتر ہے. طواف زیارہ کریں، سعی کریں، پھر آ کے ایک نفل طواف کر لیں. تو اگر آخر میں وداع کا موقع نہیں ملا تو ان نفل طواف کافی ہو جاتا ہے، وداع بن جاتا ہے. ٹھیک مصعب. مصعب ایک سوال یہ تھا کہ حج کی جو طواف کی جو دو رکعت دو رکعتیں ہوتی ہیں پچھلے عمروں میں نہیں پڑھی ہیں، تو کیا وہ قضا رہیں گی، ان کو پڑھنا پڑے گا؟ وہ واجب ہے، وہ قضا ہے. حساب کر کے ابھی آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں. ان کو پوری حساب کریں کتنے طواف ایسے ہوئے تھے، 50 ہوئے، 100 ہوئے، ہر طواف کی حساب کر کے برابر پوری دو دو رکعت پڑھ کے ختم کریں. اور مصعب کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ کی آپ متعین؟ جہاں بھی ہیں وہیں پڑھ لیں. حدود حرم میں پڑھنا طریقہ اصل تو وہی ہوتا ہے، لیکن اگر عورت اس وقت کہیں باہر ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، تو جہاں ہے وہیں پڑھ لیں. کیونکہ حرم میں تو اتنا زیادہ حساب کر کے پڑھنا مشکل ہوگا، موقع نہیں ہوگا. تو جہاں ہے وہیں پڑھ لیں. اگر تھوڑے سے طواف ہے تو حرم میں جائے تو وہاں پڑھ لیں، لیکن زیادہ ہے تو جہاں ہے وہیں حساب کر کے شروع کر دیں ابھی سے، وہیں پوری پڑھ لیں. مصعب ایک سوال اور تھا، میں نے وہ سوال آدھا پڑھا تھا کہ طواف زیارہ، جن مستورات کو ایام کے مسئلے نہیں ہیں، وہ طواف زیارہ کون سا بہتر وقت رہے گا ان کے لیے، طواف زیارہ کرنے کا کون سا بہتر دن یا وقت؟ ان کے لیے ایام کا مسئلہ نہیں ہے. جی. ہاں تو ان کے لیے تو رات کے اوقات، چونکہ طواف فرض ہے تو رات میں بھی طواف کے لیے جا سکتے ہیں. تو جن کے رات 10 تاریخ کے دن جو ہے رات میں اگر جا کے طواف کریں 12 بجے، خصوصاً 1 بجے، تو ان اوقات میں تھوڑا آسانی سے طواف ہو جاتا ہے، طواف زیارہ جو ہے. یا 11 کو بھی رات میں جا کے کرے تو تب بھی آسانی سے ہو جاتا ہے. ٹھیک. ایک مصعب ایک سوال تھا کہ وہ مستورات جو ہیں، انہوں نے سوال لکھا ہے کہ ان کے شوہر ریاض میں رہتے ہیں لیکن وہ حج پہ نہیں آ رہی، یہ خود اکیلی حج پہ آ رہی ہیں، تو ان کا فرض حج ہو جائے گا یا مسئلہ ہوگا؟ حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، بغیر محرم کے حج تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ کے ساتھ ہوتا ہے بس. ٹھیک مصعب ایک سوال یہ کہ عمومی عادت ہماری قربانی دینے کی ہے اپنے ملک میں، تو اور حج تمتع کا ارادہ ہے، تو کیا وہ اس قربانی کو جاری رکھیں یا اس کو چھوڑ سکتے ہیں جبکہ وہ مسافر ہوں گے؟ وہ مسافر ہوں گے تو چھوڑ سکتے ہیں، باقی کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. ٹھیک مصعب ایک سوال یہ تھا کہ طواف زیارہ اور طواف افادہ یہ ایک ہی چیز ہے؟ جی ہاں، تو طواف افاضہ اور زیارہ ایک ہی چیز ہے. فرض طواف ہے، اس کو زیارہ بھی کہتے ہیں، افاضہ بھی کہتے ہیں اس کو. جی. مطلب ایک سوال یہ تھا کہ طواف زیارہ جو ہے وہ اگر ایام کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی دم تو نہیں آئے گا؟ طواف زیارہ 12 کی شام سے مغرب سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ 12 کی ظہر سے پہلے کرنا چاہیے، رمی سے پہلے. چونکہ جو رمی کے بعد جاتا ہے اس پہ غروب پہ دم آ جاتا ہے. تو لیکن جو خواتین ناپاک ہوں اور 12 کی شام تک پاک نہ ہوں، یعنی طواف کا موقع نہ ملے، تو ان پر کوئی دم نہیں آتا. لیکن جو ناپاک نہیں ہیں ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان پر دم آتا ہے. ٹھیک. تو صاحب ایک سوال یہ تھا کہ ایک خاتون ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ ان کے شوہر نے ان کا سارے اخراجات حج کے دیے ہیں، تو کیا ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر شوہر نے بھی فرض خرچہ دیا ہے حج کا تب بھی فرض حج ادا ہو جائے گا. ٹھیک بس. تو صاحب اگر کسی کو استما کا جو ایشو مسائل ہیں، تو کیا اور وہ کیا وہ پمپ جو آتا ہے وہ لے سکتے ہیں دوران احرام؟ اس میں کوئی حرج نہیں، لے سکتی. اور ملٹی وائٹامن مفت صاحب لے سکتی ہیں اگر استعمال کرنا ہو؟ اگر ضرورت ہے تو دوا ہے نا، وہ تو وہ دوا تو لے سکتی ہیں. نہیں، وہ جو کیلشیم کی مصحف گولیاں آتی ہیں نا جو پانی میں ڈال کے پیتے ہیں نہیں، پانی میں ڈال کے کیلشیم کی پیتے ہیں، اس میں تو خوشبو ملی ہوتی ہے. وہ ٹھیک. اگر لیں گی تو اس میں صدقہ دینا پڑے گا، یا پھر روزے رکھنا پڑیں گے بعد میں. کیلشیم کے علاوہ اگر وہ دوسری گولیاں وہ استعمال کریں. ٹھیک. تو سب ایک بس یہ آخری دو سوال ہیں مصحف. ایک سوال یہ تھا کہ کیا منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے چوئنگم استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی اس طرح نہیں، کی؟ احرام کی حالت میں چنگم بالکل منع ہے. اور سونف بھی آپ استعمال نہیں کر کھجور سکتے؟ کھائیے، کھجور سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے. چنگم چنگم تو خوشبو مہکانے کے لیے ہوتی ہے. بدبو تو کھجور کھائیے، کوئی اور چیز کھائیے، منہ کی بدبو چلی جائے گی، لیکن چنگم سے تو خوشبو مہکانے، اس سے دم آئے گا چنگم کھانے سے. ٹھیک. مصحف ایک سوال یہ تھا کہ سونف استعمال ہو سکتی ہے؟
احرام کی حالت میں سوف کا استعمال بھی منع ہے۔ ٹھیک وہ سب میں نے یہ تقریباً سارے سوال کور کر دیے ہیں، سب کے سب لے لیے ہیں۔ اب اگر آپ کی طرف سے کوئی نصیحت ہو تو بتا دیجیے اگر آپ۔ اگر کوئی ایک دو سوال کرنا چاہے تو کر لیں، اگر کسی ٹھیک کو ٹھیک، اگر کوئی جی سوال کرنا کسی کا سوال رہ گیا، جو سوال رہ گیا آئیں گے ان کے ذہن میں کوئی جی مسئلہ ہو اگر تو کسی کا سوال رہ گیا تو وہ ہاتھ ریس کر دیں تو ہم سوال کر لیں گے، لیکن وہی سوال پوچھیے گا اگر کسی کا سوال رہ گیا۔ جی زوم یوزر کے نام سے سوال کیجیے۔ جی اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے، زوم یوزر کے نام سے جو لاگ ان ہوئے ہیں سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ میرے پیریڈ جو ہے نا وہ ریگولر نہیں ہوتے، مطلب ہر منتھ جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، تو اس دوران جو ہے مجھے میڈیسن لینی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ ہاں تو آپ کی اصل میں نوعیت یہ ہے نا کہ آپ اپنا نوعیت جو ہے تفصیل لکھ کے آپ کی کتنا فرق آتا ہے، کتنا آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ترتیب بتانا پڑے گی آپ کو۔ تو آپ کو اگر اتنی 3 مہینوں کی تاریخیں یا آخری جو اگر ہیں، کتنے دن کا فاصلہ ہوتا ہے، کتنے آگے دن آگے پیچھے ہوتے ہیں؟ 10-12 دن۔ 10 12 دن لیٹ ہو جاتے ہیں؟ جی لیٹ ہو جاتے لیٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ ہونا تو پریشانی کی بات نہیں، پریشانی اس کے لیے ہوتی ہے اس کو پہلے ہو جائیں، 10 12 دن پہلے ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 10 12 دن کیونکہ لیٹ ہوتے ڈاکٹر ہیں یعنی مجھے جی جی بتائیں۔ آپ کیا کریں پوری کی؟ ڈاکٹر مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا نا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دفعہ جو ہے نا پہلے آ جائیں، جیسے میری پہلے 23 تھی تو اس دفعہ جو لاسٹ منتھ آئے تھے تو وہ 12 تھی۔ وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میڈیسن یوز کریں، اب کہ آپ کا آپ کیا کو مشورہ؟ اس مہینے یعنی پہلے آ گئے تھے آپ کو؟ جی پہلے آ گئے تھے، کتنے دن جیسے پہلے پہلے آئے تھے؟ پہلے 23 تھی نا، تو پھر جو مجھے لاسٹ آئے وہ 12 کو آئے۔ 12 کو آئے، کتنے دن بعد آئے تھے آپ کو؟ 15 دن بعد آئے تھے یا کتنے دن بعد آئے تھے باقی کے؟ یہ تو پھر کیلکولیٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں تو آپ ایسا کریں، حساب کر کے پھر ہمیں بعد میں نمبر لے لیں، اس پہ لکھ کے بھیج دیجیے گا، تو اس کے پھر آپ اس کے حساب سے آپ کو بتا دیں گے، آپ کو صرف ابھی دوائی جانے ڈاکٹر کی نے آپ کو مجھے ضرورت نہیں نا پڑے گی۔ میڈیسن دے دی ہے جو میں یوز کر رہی ہوں، اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نا آپ کے پیریڈ سے ایک ہفتہ ہاں تو پہلے پھر یوز آپ کرنا کے لیے شروع۔ جو ہے نا یوز کرنے سے اکثر مسئلہ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ جی اگر تفصیل سے اپنا بتا کے پوچھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، چلیں تاکہ ٹھیک ہے آگے آپ ڈاکٹر، کو مسائل نہ ہو۔ ٹھیک، تھینک یو۔ ٹھیک۔ MOHD صاحب سوال کیجیے، ٹیمز پہ بیٹھے ہیں جی، سوال کیجیے گا۔ MOHD کے نام سے ہے جی۔ اس کے بعد جی نجمہ صاحبہ ہیں وہ سوال کر لیں، پھر انم صاحبہ ہیں وہ سوال کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میں اور ورحمۃ میری دونوں انشاءاللہ حج افراد کر رہے ہیں، ہم لوگ جدہ میں رہتے ہیں، اور اللہ۔ جی ہم لوگ قربانی کے لیے بھی اس میں ایڈ کر چکے ہیں اماؤنٹ، بٹ وہ میرے نام جی سے ہی دو قربانی کے لیے ایڈ کر دیے، پیمنٹ بھی ایک ہی نام سے ہوئی ہے، تو یہ کچھ مسئلہ ہے یا؟ نہیں تو آپ کو اہلیہ کے نام سے الگ کرنا تھا، اپنے نام سے الگ کرنا تھا، اور اس کے وہ اندر آ کینسل نہیں کر رہا تھا، اس سکتے کے ہیں اندر نا۔ لکھا کوانٹٹی 1 2 3۔ یہ مصحف وہ ہاں تو اس میں ضروری نہیں تھا ایک ان کو دے دیتے ایک کسی اور کو دے دیتے، ضروری نہیں تھا ان کو دینا، آپ ایک اپنی رکھیں ایک کینسل کر دیں اس میں۔ مصحف وہ سسٹم میں بات کر رہے ہیں جو حکومت کا سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں جی ہاں اس میں، کوانٹٹی جی ہاں تو اس میں یہ کریں نا، ایک اپنی رکھیں ایک کینسل کر سکتے ہیں نا، کینسل نہیں کر سکتے اس میں۔ نہیں، سوال یہ نہیں کر مصحف سکتے، کینسل نہیں کر سکتے۔ جی مصحف اس میں اس جو دو کی ہیں اس میں ایک پہ اہلیہ کی نیت کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اصلاً تو یہ ہے کہ ہر ایک کے نام سے اپنا نام الگ دیں، ان کا نام الگ دیں، اب انہیں نے حکومت کے پاس تو ان کے نام سے 2 نام رجسٹر ہوئے ہیں، 2 قربانی ان کے نام سے، تو بہرحال اگر آپ کینسل نہیں کر سکتے تو پھر مجبوراً یہ کر لیں کہ یہ نیت کر لیں کہ ایک ہماری ہے اس میں، ایک دوسری اہلیہ کی ہے۔ وہی وہی آپ کا نیت سے افراد ہے تو میں زیادہ ایک مسئلہ نہیں ہے، اگر قران تمتع ہوتا تو آپ کے لیے مسئلہ ہوتا، لیکن چونکہ آپ کا افراد ہے تو اس سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے، آپ خالی نیت چینج کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر کینسل نہیں کر سکتے تو نیت چینج کر لیں ایک میں بس۔ نجمہ صاحبہ سوال کیجیے، ٹیمز پہ بیٹھی ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نجمہ کا ہسبینڈ ہوں، اور ایکچولی ہم کو ایک پیریڈس کے بارے میں کچھ سوال ہے میری ڈاٹر کو لے کے۔ میری جو ڈاٹر ہے، ہم آ رہے ہیں دمام سے عبداللہ بن محفوظ کے لیے، اور ہم 22 تاریخ کو 22 مئی کو جمعہ کے دن صبح یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ طائف کے لیے، اور طائف میں رک کے ہم وہاں سے عمرہ کی نیت کریں گے۔ لیکن بیٹی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا جو پیریڈ ڈیٹ ہے، جو ڈیٹ اس کو ایکسپیکٹڈ ہے، وہ 24 سے 26 کے بیچ میں ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ پچھلے مہینے 26 27 کو ہوئے تھے، تو 2 دن پہلے اگر پکڑتے ہیں
تو 24 اور 26 کے پہلے چانسز ہے. تو اس حالت میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ 24 کو صبح ارلی مارننگ جا کے ہم عمرہ کر لیں, حج تمتع کی نیت کرنا خواہش رکھ رہے ہیں. تو 24 تاریخ کو, جو کہ 7 تاریخ ہے عربی کی, اردو کی, تو اس ٹائم پہ ہم عمرہ کی نیت کریں. اور اگر لیکن احرام باندھنے کے بعد یہ جو پورا پروسیس ہے کہ اگر اس کو پیریڈز ہو جاتے ہیں احرام باندھنے کے بعد اور نیت بھی کر لی ہے عمرہ حج تمتع کی, تو اس دوران اس کو کیا کرنا ہے. اور اگر اس کی عمرہ ہو جاتا ہے الحمدللہ, اگر عمرہ ہو جاتا ہے بنا, اور اس کے بعد اس کو پیریڈز آتے ہیں, تو طواف زیارہ کیسا ہوگا. تو یہ تھوڑا آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ کو دیکھیے, غور آپ کے کریں. دونوں سوال کا جواب ابھی پہلے دیا جا چکا ہے. طواف زیارہ کا بھی دیا جا چکا ہے کہ کیسے کریں. آپ شاید شروع سے نہیں تھے, آپ اس کا جواب تو گزر چکا ہے, آپ سن لیجیے گا. جی نہیں, شروع سے تھے, لیکن وہ کیسا تھا, آپ کے جو سوال پوچھے گئے تھے وہ اسپلٹ میں ہوئے تھے, تو وہ دونوں ہاں, کو تو کمبائن آپ کا بھی کرنے میں وہی آپ کو مسئلہ ہے. تھوڑا طواف زیارہ کا کنفیوژن. تو ایک ہی مسئلہ ہے البتہ, اور یہ جو آپ کا مسئلہ پہلے والا, اس میں بھی یہی تھا. اس میں یہ تھا, ہم نے کہا کہ اگر آپ تمتع کی نیت کر چکے ہیں تو آپ کو عمرہ چھوڑنا پڑے گا, بچی کو عمرہ چھوڑ کے, اور یہ عمرہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا اور اس کا دم دینا پڑے گا. یہ کہا تھا ہم نے, کئی دفعہ کہا, ایک دفعہ بھی نہیں, کئی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ اگر اس نے عمرے کی نیت کر لی, پھر عمرہ پیریڈ شروع ہو گیا. تو عمرہ قضا مینس ہم بعد میں 1 مہینے بعد, قضا 15 تو دن یہ حج بعد کے بھی بعد کر ہوگا. سکتے ہیں, ایسا ہے. قضا تو حج کے بعد, قضا حج کے بعد ہوگا. ابھی تو حج میں جانا ہوگا, حج کر کے حج میں دم دینا پڑے گا ایک, اور یہ عمرہ قضا ہوگا حج کے بعد. حج کے بعد کبھی بھی جو ہے واپس آ کے دوبارہ قضا عمرے کے لیے آنا ہوگا. ہفتے بعد آئے, مہینے بعد آئے, جب بھی آئے, آپ کو ایک بچی کو ایک قضا عمرہ کرانا پڑے گا. تو اگر یہی سیکوینس میں, تو طواف زیارہ نہیں ہوگا. طواف زیارہ کے لیے پھر رکنا طواف پڑے زیارہ کا تو گا. ہم نے بتایا نا, کیا بتایا تھا ابھی, آپ نے سنا نہیں شاید. طواف زیارہ کا تو ابھی ہم نے بتایا تھا, آخری سوال وہی تھا, آخری سوال سے ایک سوال پہلے, آخری سوال ابھی جو ہے طواف زیارہ کا تھا. وہ کہ عورت اگر ناپاک ہے تو کیا کرے, طواف زیارت کیسے کرے, واپس جا سکتی ہے نہیں جا سکتی, وہ تفصیل سے انہوں نے بتایا تھا, یعنی مختصر بھی نہیں. نہیں, وہ تو اگر نہیں ہوا ہوگا تو طواف اگر عمرہ کے میں ہو گیا تو وہ عمرہ قضا کر لیں گے, ایک دم کر دیں گے. اور اگر جی, وہ کنٹینیو پیریڈز رہا اسے, تو طواف زیارہ کے لیے ہم اس کو کلیئر ہونے تک وہیں رکنا ہے اور طواف زیارہ کر کے آنا ہے. بہتر تو یہ, چونکہ اگر آپ کے اس تاریخ میں شروع ہو رہا ہے تو کلیئر ہونے تک رکیں تو یہ بہتر ہے. اور اگر کوئی نہیں رک سکتا ہے تو پھر اس کو پاک ہونے بعد واپس جائیں گے, پاک ہونے بعد اس کو آنا پڑے گا, اور آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا, اس کو طواف زیارہ کرنا پڑے گا. جی, اچھا جی. ٹھیک ہے. اچھا, مفتی صاحب, اگر یہ مسئلے میں جیسے کہ 24 تاریخ کو پہلے ہم کو 23 تاریخ کو رات میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کو پیریڈز ہو گئے ہیں, تو وہ تو اس اس میں کو حج ہم افراد نیت کرائیں, 24 کو جو حج افراد کرائیں. آپ کو پہلے ہی بتایا, یہ پہلے ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, حج افراد ڈائریکٹ, کرائیں. ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹ مکہ میں حدود میں مکہ میں آئے, لیکن طواف عمرہ نہ کرے اور ڈائریکٹ پھر یعنی مینا حرم ہمارے کے اندر ساتھ. نہ جائے, یہ باہر بیٹھے گی, آپ لوگ عمرہ کریں گے, یہ باہر بیٹھے گی, پھر بعد میں اس کو جو ہے دینا پڑے گا, وہ کیا نام ہے, اچھا, لیکن احرام پہن لے گی وہ حج کے نیت سے افراد ہاں کے جی, لیے. حج کی نیت کر کے آئے گی, احرام باندھ کے آئے گی, سب کر کے آئے گی. وہ خالی حج کی نیت کرے گی, عمرے اچھا کی نیت نہیں کرے گی. اچھا, ہمارا عمرہ بھی ہوا ہے, اس کا عمرہ بھی ہو گیا ہے رمضان کے بعد. رمضان کے بعد اس نے عمرہ کیا ہے. ہاں, باسی عید کو عمرہ ہوا ہے. جی, باسی عید کے دوسرے تیسرے دن عمرہ ہو گیا ہے ہمارا. بچی نے بھی کیا ہے. ہاں, بچی نے بھی کیا ہے. ہاں, تو پھر آپ دوبارہ اس کو عمرہ نہ کرائیں, چونکہ پیریڈ آ گیا تو مسئلہ ہوگا, اس کو قربانی دینا پڑے گی. اس کی عمرے کے بعد سے آپ لوگ دمام میں آئے, باہر تو نہیں گئے نا, اپنے وطن تو نہیں گئے نا. نہیں, وطن میں نہیں گئے ہم, دمام میں واپس, دمام میں ہی ہیں. ہاں, تو بس اس کا تمتع تو اس عمرے سے ہو جائے گا, قربانی اس کی دینا پڑے گی, تو آپ اس کو دوبارہ عمرہ نہ کریں, وہی بہتر ہے اس کے لیے. اچھا, تو اس کا تمتع کا جو عمرہ وہ کنسیڈر ہو جائے گا اور خالی دم اب ہو دینا جائے پڑے گا. جی ہاں, جی, خیر قربانی کرنا پڑے گی. ہاں, جی, تو قربانی کہاں, یہاں پہ دمام میں ہی کر دیں ہم, کیا ہم کو قربانی حج کی تو حرم میں ہوتی ہے بھائی, حج کی قربانی حدود حرم میں ہوتی ہے, باہر نہیں ہوتی حج کی قربانی. اچھا, آپ بول رہے ہیں کہ تمتع ہو گیا, کنسیڈر ہو جی جائے ہاں, گا, تو جب حج کی قربانی ہوگی تو حج کے دوران جو قربانی کا وقت ہوا تبھی دے دیں گے. تبھی دینا پڑے گا. جی, اور کوئی بات. چلیں, ٹھیک ہے, اتنا کافی انشاءاللہ. جی باقی آپ فون پہ پوچھ لیجیے. ٹھیک. جی, جزاک ٹھیک ہے, اللہ. السلام جی علیکم. جی مصعب، اجازت اگر آپ کو ہو تو ایک دن اور سیشن رکھ لیں, کیونکہ سوال بہت زیادہ ہیں ابھی بھی. ہاں, تو ٹھیک ہے, ایک دن اور رکھ لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جمعرات کو رات کو رکھ لیں تو بہتر ہے. جمعرات کو رکھ لیں مصعب, یا پہلے رکھ لیں, کیونکہ پھر شاید وقت کم بچے, یا پہلے کب رکھنا چاہتے ہیں. مصعب پیر یا منگل کو. ہو سکتا ہے.
ठीक है, तो सब 9:15 बजे रख लें सऊदी टाइम के। ठीक है, बता दीजिए किसने रखा है। ठीक है, 9:15 बजे। ठीक। तो मुसब मैं बता देता हूँ जो मस्तूरात सुन रही हैं, जो अगला सेशन है वो पीर के दिन 9:15 बजे मुफ्ती साहब के साथ होगा। वो डायरेक्ट फिर आपसे सवाल ही ले लेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस सेशन को दोबारा सुन लें ताकि वो सवाल फिर रिपीट ना हो। मुसब एक आखिरी सवाल बस बता दीजिएगा, ये एक मस्तूरात ने अभी मैसेज किया है, वो उनके उनकी फ़्लाइट हज के चौथे दिन है पाकिस्तान वापस, और ठीक। अयाम आने का उनके अयाम में होंगी, तो ऐसी सूरत में तवाफ़ ज़ियारा का क्या करेंगी वो? अय्याम में होंगी तो आप ज़्यादा तो फर्ज है, जी। उसके बगैर कैसे जाएंगी। जी यही मसला है मुस्तफ़ा, वो और उनकी फ़्लाइट है वो 15 को। ये फ्लाइट यानी सऊदीया में रहती हैं, कुछ दिन नहीं के नहीं, लिए जा रही हैं पाकिस्तान, या मुस्तफ़ा पाकिस्तान, जब भी मैंने आपसे ये सवाल किया, वरना मैं नहीं लेता ये सवाल। पाकिस्तान में रहती हैं। जी पाकिस्तान में रहती हैं, वो आप यहाँ पर आएंगी अभी, लेकिन उनकी फ़्लाइट बिल्कुल हज के फ़ौरन बाद 15 तारीख को है, और वो अयाम में होंगी बहरहाल उस। अगर अय्याम में हो और औरत को जो है वापसी यानी जाना है और रुक नहीं सकती फ्लाइट को, असल तो ये है कि फ्लाइट कैंसिल करना चाहिए। अगर कैंसिल करना मुमकिन नहीं है, और चूंकि ये सऊदीया के बाहर रहती हैं, जी उनके वीजे का मसला है, तो जिनके साथ वीजे का मसला हो तो ये मजबूरन इसी हाल में गुस्ल करके तवाफ करके, लेकिन बड़ा दम देना पड़ता है। बड़ा दम यानी ऊँट देना पड़ता है, ऊँट या गाय, उसमें बड़ा दम होता है वो भी हुदूद हरम में। हुदूद हरम में। जी। जी हाँ। और मुझसे अगर वो डिले कर सकती हैं अपना हज, उनके पास इतना टाइम है तो वो डिले करें फिर, यही कहने यही का। करना चाहिए, सीट कैंसिल करना चाहिए, कोशिश तो यही करे सीट कैंसिल कर दें। ठीक। जी, ठीक ठीक। है। ठीक है। ठीक है ठीक है, वो सब और तो सवाल नहीं। ठीक है, बस इंशाल्लाह बाद में नशिश में ले लेंगे। ठीक है, जिन मस्तूरात के सवाल रह गए जी, ये सेशन हम अपलोड कर देंगे। जिनके सवाल रह गए वो फिर पीर के दिन 9:15 बजे रात को इंशाल्लाह सेशन होगा। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मुझसे, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, जिनके हज़रात के मस्तूरात के सवाल रह गए हैं, वो सवाल अब माजरत, एक मैंने नंबर, आप मुझे कॉल कर मैसेज दे सकते हैं। मैं मस्तूरात को अपनी अहलिया का नंबर दे दूंगा, वो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर लें। शीज़न आलिमा, और मस्तूरात के जो मसाइल हैं उनके अंदर काफ़ी उनका तखस्सुस भी है, तो आप उनको पूछ लें इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब का सेशन इंशाअल्लाह रहेगा, तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।